آپ نے اکثر کچھ لوگوں کو سنا ہوگا کہ یہ جو فلانا پلاٹ تھا میرے دادا جی کا تھا, انہوں نے بیچ دیا, اب ہوتا تو یہ اتنے کروڑوں کا ہوتا اور یہ ہمارے پاس ہوتا. ان کے پوتے پر پوتے آئیں گے نواسے, وہ یہ بات نہ کرے کہ یہ ہمارے دادا جی نے جو ہے لیا تھا اور کاش بیچا نہ ہوتا. تو ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ اس کے لیے تو میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ the sooner you start on the journey of your investments, the better it would be for you. جو اے آئی یوز کر رہا ہے نا وہ 10 times 20 times efficient ہے ایز کمپیئر ٹو جو اے آئی یوز نہیں کر رہا. تو آپ نے اگر گاڑی لینی ہے نا تو سب سے پہلا جو پرنسپل آپ کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ پٹس منی ان یور پاکٹ از این ایسٹ. جو ہر مہینے آپ کو کوئی پاکٹ میں پیسے ڈالتی ہے. اینی تھنگ دیٹ ٹیکس منی آؤٹ آف یور پاکٹ از اے لائبلٹی. تو یو آر پٹنگ یور سیلف انٹو ڈیٹ, اور ڈیٹ کا جو سائیکل ہے, کیونکہ نتھنگ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ. ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 بکس ہوں گی جو آپ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو کہ وہ اچھا انویسٹر بننے سے پہلے یہ کتابیں وہ لازمی جو ہے نا پڑھیں؟ ہائیلی ریکمینڈ سائیکالوجی آف منی. اگر اف یو آر اسٹارٹنگ فرسٹ, پھر آپ کو اتنی ہیوی جو بک میں جو بیسک بک ہے نا وہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے. اس کے بعد آپ کو پڑھنی چاہیے انٹیلیجنٹ انویسٹر, اگر آپ نے ایک زبردست قسم کا انویسٹر بننا ہے. سو ویلکم ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ ٹیون ان کرنے کا. ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں علی حسنین شاہ صاحب ہیں, اور ان کا پروفائل جب میں نے دیکھا اور ان کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری, جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی اسٹاکس کے بارے میں اور ویلتھ کریشن کے بارے میں, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے جتنا عرصہ ہے پوڈ کاسٹ کر کے ضائع کیا اپنا, اگر میں اتنا ٹائم اسٹاکس کو دیتا تو ابھی میں ملینئر ہوتا. سو سر ویلکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو. موسٹ ویلکم جی, بہت بہت سر سب سے پہلے تو اپنا ڈائٹ پلان بتائیے گا کہ کیا ڈائٹ پلان ہے آپ کا. ماشاء اللہ آئی کین سی دیٹ یو ہیو بلڈ ویری نائس باڈی. تھینکس فار انوائٹنگ می. ڈائٹ پلان یار, میرا ڈائٹ پلان یہ ہے کہ میری کنسسٹنسی آئی ایم بین کنسسٹنٹ ان جم. تو بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ لائف جتنی مرضی بزی ہو جائے کچھ ٹائم اپنے لیے نکالنا ہے. ہاؤ اولڈ آر یو بائی دی وے؟ یار یہ تو سیکرٹ ہے, یہ تو آپ کو لیڈیز بھی نہیں بتاتی, ہم نہیں بتاتے. بس آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جم جاتا ہوں نا تو مجھے کہتے ہیں دا وے یو لفٹ یو لک لائک یو آر ان یور 30s. کیا بات ہے تو کیا کمپلیمنٹ, اور مے بی دیٹ از ٹرو. نہیں ریزلٹس تو خیر دکھ رہے ہیں آپ کے, لیکن یہ کچھ اور اسٹوری سنا رہا ہے نا. ہاں خیر, یہ تو سر یہ تو اس کی نشانی ہے نا کہ مطلب زندگی میں دولت کی نشانی ہے. دولت کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. وہ اور جو بڑا پیٹ ہوتا ہے وہ کھاتے پیتے گھرانے کی نشانی ہوتی ہے, اور جو گنجا سر ہوتا ہے وہ دولت کی نشانی ہوتی ہے. سر ہم اسٹارٹ کریں گے کیونکہ آپ جو موسٹلی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, پرسنل فائنانس کے بارے میں بھی آپ زیادہ بات کرتے ہیں, اسٹاکس کے بارے میں کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں جو ایک مڈل کلاس ہے, ویسے میری نظر میں تو مڈل کلاس نہیں ہے, وہ شرنک ہو چکی ہے, بٹ چلے لیٹس سے فار دا سیک آف کنورزیشن کہ مڈل کلاس ہے, کیا غلطی کرتے ہیں وہ لوگ کہ وہ مڈل کلاس ہی رہ جاتے ہیں ساری زندگی؟ ویری گڈ کویشچن. تھوڑا سا نا اس کو اسٹیپ بیک کرتے ہیں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. اوکے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا, جیسے ہم اسکول میں ہوتے ہیں, تو ہمیں بیسیکلی فالو کرنا سکھایا جاتا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے جب جس طرف سب جا رہے ہیں آپ نے اس طرف چلنا ہے, اور آپ نے اگر آپ آؤٹ آف دا وے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا تھوڑا سا اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں, تو یوزلی آپ کو جو سسٹم ہے ایسا ایجوکیشن کا, وہ کہتے ہیں یار یہی ہے جو آپ کے لیے ہے. اور اسپیشلی جیسے دوسرے ڈفرینٹ کنٹریز میں بات کریں نا, تو وہاں پہ لوگوں کو بڑی ڈفرینٹ ڈائیورس قسم کی کیریئر آپشنز ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ایک آرٹسٹ ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ ایک ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے. ہمارے یہاں فوکس آ رہا ہے یار ڈاکٹری, انجینئر یا کمپیوٹر سائنس میں آ جائیں, اور جو آرٹ کا انفارچونیٹلی یہاں پہ نا بڑا بیڈ سین ہے. تو جو کریٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ ہم بچپن میں بچوں میں سے نکال دیتے ہیں, جیسے کسی سام میں سے اس کا ذہن نکال دیتے, تو اس کے بعد وہ کسی کو ڈانگ مار نہیں سکتا, وہ اتنے جھکا نہیں رہتا. تو اس میں بیسکلی جو آپ کا کویشچن ہے, آہستہ آہستہ جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا, تو ورلڈ وائڈ یہ چیز ہے کہ آپ کو جب آپ 18 ایئرز اولڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے, اور آپ کو پیرنٹس دے کک یو آؤٹ آف دیئر ہومس. یہاں پہ تو 35 سال کے لونڈوں کو گھر پہ پالتے ہیں, 35 سال کے 50 کے لڑکے جو ہے نا, اس وجہ سے میں جانتا ہوں جنہوں نے, لڑکے تو نہیں ہوں گے وہ بابے ہیں, انہوں نے شادیاں نہیں کی کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ کچھ ان میں سے جابس بھی کرتے ہیں, رائٹ. اچھا. بٹ دے آر سو مچ ڈیپینڈنٹ لیونگ ود دیئر پیرنٹس کہ وہ چیز ساری زندگی وہ دیئر فرسٹ فلائٹ دے آر نیور ایبل ٹو ٹیک. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو چیز سمجھانے والی ہے نا, پرسنلی جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فائنینشیل فریڈم. میرا فوکس سارا یہ ہے کہ یار کیسے ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے, جین الفا, جین زی, ان کو بالوں پر دے دیں
اور ان کو اڑنا سکھا دیا جائے کہ یار تم نے نا آزاد زندگی گزارنی ہے. اور آزاد تب ہو سکتے ہو جب تمہارے جیب میں کچھ پیسے ہوں گے, تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے, تبھی تم اپنے آزاد ڈیسیجن لے سکتے ہو نا. ایک بندہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ 2 روٹیاں ہی بولے گا. تو دیٹ از ویئر آئی سی کہ جو ایشو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم پیدا کر رہے ہیں فالوورس, اینڈ پلس ہم نا بیسکلی فالوورس کے ساتھ ساتھ جاب سیکنگ طبقہ پیدا کرتے ہیں. خود سے اڑنا نہیں سکھاتے ان کو, فائنینشیل فریڈم والی سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں. تو انٹرپرینورس, یہ انویسٹمنٹس بعد میں آتی ہیں, اسٹاکس بعد میں آتے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آبجیکٹیو کیا اچیو کرنا ہے, تاکہ آپ اپنا جو بھی اللہ نے آپ کو جس لیے بنایا ہے, جو آپ کو پیشن دیا ہے, آپ وہ پیشن اس کو فلفل کرنے کے لیے زندگی گزار سکیں. پیسہ ایکویشن میں سے نکل جائے. انفارچونیٹلی ہماری زیادہ تگودو اسی میں ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ روٹی کے چکر میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. جب ہم سیٹ ہوں گے تب ہم یہ کریں گے, جب ہم اسٹیبل ہوں گے تو پھر ہم یہ کریں گے. سو دیٹس ٹو می از دا بیسک پرابلم. سو آپ نے یو کے میں زیادہ وقت گزارا. یو کے میں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ہے بیسک نیسیسٹیز ہیں, بٹ ان دس کنٹری بیسک نیسیسٹیز آر لگژری. ٹھیک ہے. سو جو انسان 80,000 سے 1,10,000 روپے اس کی تنخواہ ہو, تو آپ کے خیال میں وہ ان نیسیسٹیز والے لوپ میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح سے نکالے اپنے آپ کو اس سے باہر؟ لائک what are the ways؟ دیکھیں 1,00,000 تو بہت زیادہ رقم ہے میرے خیال میں. جو میں نے سمجھتے ہیں کہ یار پاکستان میں بڑی کم ہے, لیکن پرسنلی آئی تھنک کہ آپ جو انویسٹمنٹ جرنی ہے, اچھا, آپ کو عادت پیدا کرنی ہے کہ آپ اسپینڈ لیس کریں, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. جتنے بھی آپ کے ریسورسز ہیں, فائنینسز ہیں, اس کے اندر گزارا کرنا سیکھیں. سب سے پہلے تھوڑا سا کوشن بلڈ کریں سیونگس کا, اور پھر سیونگس کو وہاں پڑا نہ رہنے دیں, کیونکہ آج کل جتنی انفلیشن چل رہی ہے بینک میں رکھیں گے تو وہ آدھے رہ جائیں گے کچھ ہی سالوں میں. آپ اس کو انویسٹ کریں اسمارٹلی. جو آپ کا پہلا کویشچن تھا کہ جو اسٹاکس ہیں, یا جو میری آپ نے پوڈ کاسٹ یا ویڈیو دیکھی, اسٹاکس ہیں یا کسی بھی طرح کے ایسٹس ہیں, اس میں انویسٹ کیا جائے. لیکن فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ ضروری ہے. جب آپ کا مائنڈ سیٹ وہ بن جاتا ہے نا کہ آپ نے سب سے پہلے کچھ سیونگس کرنی ہے, اس کو پھر اسمارٹلی انویسٹ کرنا ہے. اور یہ عمل اگر ہم شروع کر دیں نا بچوں میں, جب وہ ٹین ایجر ہوتے ہیں, اگر یہ سوچ پیدا کر دی جائے 17-18 ایئرز اولڈ, یو ول سی اے ریولیوشن. یو ول سی اے جنریشن جو کہ سیلف سسٹینیبل, مطلب سیلف سفیشینٹ ہوگی, اور اپنے بلبوتے پہ وہ لائف گزاریں گے. اب ان کو کمانا بھی آ چکا ہوتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ جائیں گے اس کے تھرو. لیکن 50,000 میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جو بالکل منیمم ویج ہے, اس بندے کو بھی اگر ہم سکھا دیں نا کہ یار تم اگر 1,000 روپے بھی سیو کر لو, اب وہ کہے گا یار, جو یہ سوال ہوتا ہے نا جب یہ والا جو طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار 1,000 روپے سیو کریں گے تو کیا ہو جائے گا, اس سے کیا ہوگا, اس سے تو 10-15 روٹیاں نہیں آتی ہیں, 10-15 روٹیاں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر ایک کانسیپٹ آتا ہے کمپاؤنڈنگ کا. اوکے. کمپاؤنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیسے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں. ہر سال فار ایگزامپل آپ نے 10,000 ڈالا, ایک بندہ ہے جو 1,000 سیو کر پا رہا ہے, اس کی مثال لیتے ہیں, اس نے 12,000 سیو کیا سال میں. اب یہ 12,000 جو ہے نا ساتھ ساتھ وہ ہر سال کرتا گیا. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ کوئی 10-20 سال کے لیے اگر یہ عمل کرتا جائے گا نا, تو کمپاؤنڈنگ کے تحت ہوتا یہ کہ آپ کا جو پیسہ ہے ہر 5 سال بعد وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. مطلب جو آپ کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں نا, اگر اس کا ریٹ آف ریٹرن دیکھا جائے, جیسے ہماری پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ہے, اس کا پچھلے 6-7 سال کا جو ریٹ آف ریٹرن رہا ہے, جو ایک ایوریج رہا ہے, وہ اراؤنڈ 18% to 20% رہا ہے. اچھا. سال میں. اوکے. تو اگر آپ وہ اس میں فیکٹر ان کر دیں نا کہ اگر آپ نے 12,000 ڈالا تھا, اب اس کے اندر وہ فیکٹر لگا دیں کہ اس سے وہ اوپر چلا گیا, آپ نے 1 سال کے لیے انویسٹ کیا تو اس میں پھر 20% یا 18% کا جمپ آ گیا. ٹھیک ہے. اب کچھ اسٹاکس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے بھی اچھا ریٹرن دیتے ہیں, کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو اسٹرانگ ہیں, تو وہ ایوریج PSX کا جو ہے انڈیکس کی پرفارمنس, اس سے بھی اچھا رزلٹ دیتے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ لگا دیں گے تو یہ اس سے بھی بہتر آپ کو ریٹرن دے سکتا ہے. اب یہی چیز اپلائی کر دیں اگلے 10 ایئرز میں, تو 5-6 سال میں آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اور وہ جو ڈبل ہوا ہوتا ہے, اور آپ اس میں سے پیسے نکالیں نا, پلس آپ کو ڈویڈنڈس وغیرہ بھی ملتے ہیں, سالانہ کچھ انکم بھی آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ اس چیز کو ری انویسٹ کرتے چلے جائیں. تو a time comes after almost 15-20 years, 20 to 25 years, جب ایک ایکسپونینشیل گروتھ آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے. مطلب وہ مائنڈ باگلنگ قسم کے نمبرز ہوتے ہیں کمپاؤنڈنگ میں, جو ہیومن مائنڈ پرسیو بھی نہیں کر سکتا. وارن بفیٹ ہر بندہ آج کل بات بھی کرتا ہے, بریلینٹ انویسٹر, اینڈ
his secret of wealth was not کہ وہ بہت smart تھا یا بڑا intelligent تھا. His secret was that he started investing from the age of 10 years old. اور وہ اب تک کرتا چلا آیا. مطلب وہ 3 quarters of the century, مطلب کوئی 25 سال ملٹیپل 75 سال سے وہ بندہ انویسٹمنٹس کر رہا ہے. اس کی جو ہائیسٹ ریٹرن ہے نا, آؤٹ آف ہز over 85 بلین ڈالر کی اس کی ورتھ ہے, تو اس میں سے جو over 81 بلین ڈالرز ہیں یہ اس کی 65th برتھ ڈے کے بعد بنا ہے. امیجن دس, 65th برتھ ڈے کے بعد, سالگرہ کے بعد اس نے اتنا پیسہ بنایا. ہاں, اس سے پہلے صرف 2 بلین ڈالر تھا. تو کیسے ہوا؟ ہاکی اسٹک کرو اسے کہتے ہیں, ایکسپونینشیل گروتھ کرو تھرو کمپاؤنڈنگ. یہ ایسی چیز ہے کمپاؤنڈنگ جو ہیومن مائنڈس اس کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے. مطلب یہ اتنا فنومینا ہے. تو جو بندہ بیچارہ 50 رن کر رہا ہے وہ کیسے پرسیو کرے گا؟ لیکن اگر وہ کرنا شروع کر دے نا, میرے جیسے بندے کی باتوں پہ مطلب تھوڑا بہت اس کو سنیں, تھوڑا اعتبار کر لے, رائٹ. پرسنلی آئی ہیو سین دس ہیپننگ ان ریئل اسٹیٹ. I invested in the UK. I bought my house and just one jump, جو ایک جمپ اس کو لگا نا, that enabled me کہ میں اس میں سے کوئی within few years I was able to take out 40%. اوکے, مطلب میں نے جب گھر لیا تو بریگزٹ آنے والا تھا. بریگزٹ میں یورپ سے UK یورپ سے نکل گیا. اوکے, اس کے بعد سے وہ مارکیٹ اسٹک ہو گئی ریئل اسٹیٹ کی UK میں, رائٹ. لیکن میں نے جب گھر لیا تھا تو اس کے 1 سال میں جو گروتھ ہوئی تھی نا بریگزٹ آنے تک, دیٹ گیو می سو مچ ریٹرن کہ جب میں نے 8 سال بعد گھر بیچا تو میرے پیسے پورے ہو گئے, مجھے اچھا ریٹرن مل گیا. دیٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن آف مائی, یہ جو انویسٹمنٹس کا پوری ایک, میں اب کنسلٹنگ دیتا ہوں نا, میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار AS کنسلٹنگ یا علی شاہ ری انوینٹ میرا چینل ہے, کہ ہاؤ ٹو انویسٹ وائزلی. سو تھرو a combination of real estates and stocks and other assets, I was able to reach financial freedom. میرے پاس 10 لاکھ روپے, اس 10 کو میں نے سال میں کروڑ کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ سال میں کروڑ نہیں ہوگا, سال میں کچھ نہیں ہوتا, سال میں کوئی میجک پاسبل نہیں ہے. اور جو لوگ آپ کو سال میں کہتے ہیں نا, وہ اکثر فیک ہوتے ہیں, اسکیمز ہوتے ہیں. You just have to be patient. انویسٹنگ اتنا بورنگ عمل ہے کہ اگر آپ کی طبیعت میں جلد بازی ہے نا تو یو آر گوئنگ ٹو لوز ان دس. کیونکہ ہر بندہ پاکستان میں انفارچونیٹلی راتوں رات امیر بننے کے چکر میں ہے. اکثر ایز این انویسٹر اینڈ ایز اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر مائی سیلف, بیکاز آئی اون اے کمپنی کالڈ تخلیق, پیپل کم ٹو می کہ جی ایسی انویسٹمنٹ کرا دیں جو 6 سال میں پیسہ ڈبل کر دے. 6 سال میں, سوری 6 مہینے میں, 6 مہینے میں پیسہ ڈبل کر دے. اب میں انہیں کہتا ہوں یار مائی نیم ہیز شاہ ان اٹ بٹ آئی ایم ناٹ ڈبل شاہ. ٹھیک ہے, علی شاہ, ہم علی شاہ, تو سوری آئی وونٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو ان دس. تو ہوتا کیا کہ آپ کو ہر جگہ پہ ریئل اسٹیٹ ہو یا اسٹاکس ہوں یا آلویز ہیو اے لانگ ٹائم ویلتھ جنریشن مائنڈ سیٹ, کہ یار میں جو نا 20 سالوں میں 30 سالوں میں نے آرام سے آہستہ آہستہ امیر بننا ہے. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پہاڑی چڑھ رہے ہیں, رائٹ. جتنا وہ اپ ہل ہے, جتنی وہ جو اونچی اسٹیپ ہے, اتنی آپ کو زیادہ دشواری پیش آئے گی اس کو چڑھتے ہوئے, رائٹ. اتنی جلدی آپ نیچے بھی آ سکتے ہیں ایز اے سلائڈ, جہاں سلائڈ سے گرتے ہیں. اگر آپ نے سلولی کیا نا, جم میں بھی یہ ہوتا ہے, ایکسرسائز میں بھی یہ ہوتا ہے, سلولی بلڈ یور باڈی, رائٹ, اینڈ دین سلولی بلک اپ, رائٹ. سو میرا جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ ایکسرسائز والی بات تھی, I have the same, I've been exercising since I was class 12, right? But I've never left it. Okay. And I don't want to become Arnold because I am not Arnold. So I have my own way of thinking, yaar میں exercise کیوں کر رہا ہوں, تاکہ میری جو final decade of life ہے نا, وہ اچھی ہونی چاہیے, وہ سوکھی ہونی چاہیے. مطلب I should not be dependent on, اللہ کرے جی کہ ایسا ہی ہو, I should not depend on others. And it has to be where I live amazingly well. مطلب مجھے مزہ آئے جی کے, تو میرا جو سارا فوکس ہے وہ لانجیوٹی پہ ہے. صحیح ہے. سو وہ لوگ جو کبھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار یہ جو پلاٹ تھا نا میرے دادا جی, یہ میرے دادا جی نے خریدا تھا پھر بیچ دیا تھا اپنے ٹائم پہ, یہ اگر ابھی ہمارے پاس ہوتا تو 5 کروڑ 7 کروڑ 10 کروڑ کا ہوتا. یہ جو اس طرح کی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ان کے لیے کیا مشورہ ہے کہ آپ کے جو پرپوتے ہیں وہ یہ مثال نہیں دیں گے کسی کو, ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ہوں کہ یہ دوبارہ مجھے سمجھائیں کہ اس میں آپ نے اکثر کچھ لوگوں کو سنا ہوگا کہ یہ جو فلانا پلاٹ تھا میرے دادا جی کا تھا, انہوں نے بیچ دیا, اب ہوتا تو یہ اتنے کروڑ کا ہوتا اور یہ ہمارے پاس ہوتا. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے کیا ایڈوائز ہے کہ جو ان کے پوتے پر پوتے آئیں گے, نواسے آئیں گے, وہ یہ بات نہ کرے کہ یہ ہمارے دادا جی نے جو ہے لیا تھا اور کاش بیچا نہ ہوتا. تو ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ سو بیسکلی ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریگریٹ, کہ جب لوگ کوئی چیز ٹائم پہ فیصلہ نہیں کرتے, تو پھر ہوتا ہے یار یہ چیز جو تھی نا یہ پر دادا کے پاس تھی لیکن اب ہمارے پاس نہیں ہے, رائٹ.
اس کے لیے تو میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ دا سونر یو اسٹارٹ آن دا جرنی آف یور انویسٹمنٹس دا بیٹر اٹ وڈ بی فار یو. اور آج کل آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں, کیونکہ جو ویلتھ بنتی ہے نا, جو جنریشن ویلتھ بنتی ہے وہ اچھے وقتوں میں نہیں بنتی, وہ برے وقتوں میں بنتی ہے. اچھا, تو ہم برے وقتوں میں سے گزر رہے ہیں اس وقت جو برا وقت ہے. ایک ایونٹ ہوتا تھا, ایسے ایونٹس جو تاریخ میں اکانومیز کو ہلا کے رکھ دیں, ٹھیک ہے, یا گلوبل اکانومیز کو شاک دے دیں. پہلے وہ 10 سال بعد ہوتے تھے, 20 سال بعد ہوتے تھے. جیسے فائنینشیل کرنچ آیا تھا 2008 میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا ہل کے آ گئی, بینکنگ کولیپس ہو گئی امریکہ میں. پھر آپ نے کووڈ دیکھا 2020 میں آیا, مارکیٹس ہل گئیں, اور جو اسٹاک مارکیٹس ہیں دے ہیڈ اے ویری بگ نیچے کی طرف کریکشن آئیں. ادھر کیا ہوا جب یہ لاسٹ ایئر, پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں 2022 میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی, دیر واز اے پوائنٹ جب پاکستان کو کی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ کولاپس کر جائے گا, اکانومی واز ان سچ اے بیڈ شیپ, رائٹ. اسی طرح جب لاسٹ ایئر میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی, تو جب سٹارٹ ہوا تو لوگ ڈر گئے, لیکن اور مارکیٹس نے ایک دم کولیپس کیا کہ ایس سی 100 انڈیکس اور پی ایس ایکس اینڈ آل. لیکن دا مومنٹ پاکستان ریسپونڈیڈ, ایوری بڈی جسٹ چیئرڈ. مطلب پاکستان نے گیم کا نقشہ بدل کے رکھ دیا, پوری دنیا مان گئی پاکستان کو. اس کے بعد جب میں باہر گیا ہوں نا, تو میں نے دیکھا کہ پاکستانیوں سے ہم سے جو باہر کی دنیا ہے اس کا ایٹیچیوڈ ہی بدل گیا. مطلب وی گینڈ آر لاسٹ رسپیکٹ. اس کا گواہ میں بھی ہوں, میرے ساتھ بھی ہوا تھا باہر. ہاں, مطلب لوگوں میں رسپیکٹ کرنا شروع, وی ری گینڈ آر لاسٹ رسپیکٹ, رائٹ. تو ان ایونٹس کو کہتے ہیں بلیک سوان ایونٹس. تو ابھی یہ پچھلے کچھ سالوں میں, مطلب اگر انڈیا اور اس کی وار کو لے لیں, پاکستان کی وار کو لے لیں, مارکیٹ گری, ٹھیک ٹھاک کریکشن آئی اوور 20%, پھر مارکیٹ نے جمپ کیا اور اوپر آئی. اسی طرح اس سال میں آپ دیکھیں, جب یہ لاسٹ ایئر 2025 میں ہی ٹرمپ نے ٹیرفس اناؤنس کیے تھے اپریل میں, دین دیر واز اے ہیوج کولیپس آف دا مارکیٹس. پاکستان اسٹاک ایکسچینج, پاکستان پہ بھی امپیکٹ ہوا, اس کا رپل افیکٹ پاکستان پہ بھی آتا ہے. جو چیز یو ایس کو ہٹ کرتی ہے وہ پوری دنیا کو ہٹ کرتی ہے, اس کا رپل افیکٹ پوری دنیا کی اکانومیز پہ ہوتا ہے. اچھا. تو اس کے بعد اب یہ پاکستان اور افغانستان کی وار اسٹارٹ ہوئی ہے. کے ایس سی 100 انڈیکس اور یو ایس پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کلائنٹ سو ہائی 190 کے تک گیا انڈیکس. لیکن پھر ایک دم پاکستان افغانستان کی وار اسٹارٹ ہوئی, اور یہ ان چیزوں نے تھوڑا سا ہلایا. پھر اب جب سے ایران اسرائیل اور یو ایس کی وار اسٹارٹ ہوئی ہے, تب تو بالکل ایکسچینج نے کریکشن دکھائی ہے, اوور 20 آلموسٹ 23%, 140 کے تک آیا. ابھی بھی اسی فیز میں. تو یہ جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹائم ایسا ہے, فیئر انڈیکس ہائیسٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ, عوام ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے, عوام سمجھتی ہے شاید ابھی اور گرنا ہے. کوئی کہتا ہے یار یہ انڈیکس جو ہے نا یہ 27,000 پہ بھی جا سکتا ہے, مطلب ابھی 1,40,000 پہ ہے تو یہ 27,000 پہ بھی چلا جائے گا. تو لوگ ڈر جاتے ہیں. اس میں 3 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہماری طرح کے چل لوگ ہوتے ہیں, جو مارکیٹ جیسی بھی ہو انہوں نے اپنی بائنگ کرتے رہنا ہے, دے ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ آف دا مارکیٹ. دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس ٹائم بائی کیا جب پیک آئی ہوئی تھی, جب ہر بندہ اس چلتی ہوئی ٹرین میں چھلانگ مار رہا تھا. جیسے جب کے ایس سی انڈیکس 180 190 کے پہ گیا, تو بہت سارے لوگوں نے تب اسٹاک ایکسچینج کا نام سنا, اور انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے, انہوں نے بے دھڑک چھلانگیں مار دی, انہوں نے بہت ہائی پرائس پہ خریدا. اب وہ بیچارے دے آر ہیونگ دا شاک آف دیئر لائفس, ان کے دل بھی مضبوط نہیں ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم دیر ایکسپیرینسنگ دس. ان کا خیال تھا یہ ایسی چیز ہے جو اوپر ہی اوپر جانی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوا. تیسری ٹائپ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جب بھی کریکشن آتی ہے وہ اس میں سے بائنگ کرتے ہیں, اور وہ دیر ناٹ نہیں. تیسری ٹائپ ان لوگوں کی ہے جو مارکیٹ سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب یہ ذرا اسٹیبلٹی آئے گی نا, جب اسٹیبلٹی آئے گی, ذرا وار ختم ہو جائے, پھر ہم انٹری ماریں گے, رائٹ. اب جو سب سے جو چیز مزے کی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے جو بندہ کنسسٹنٹلی حالات جیسے بھی ہوں بائنگ کر رہا ہو, اوکے, اس کا ایوریج آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کو بہت زیادہ گین نہیں ملتا, بہت زیادہ لاس نہیں ملتا, لیکن وہ ایوریج کری جا رہا ہے. وہ جو بھی پرائس ہے 170 کے پہ انڈیکس اس نے بائنگ کی, 180 پہ گیا تب بھی بائنگ کی, 170 پہ بھی کیا, 160 کے پہ, 150 کے, 140 کے. دیٹ پرسن, اس کو کہتے ہیں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ. تو وہ چیز ایوریجنگ وہ کرتا ہے, تو اس کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ بڑے زبردست ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سمبڈی جو سوچ رہا ہے جب یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب لوں گا. جب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو مارکیٹ تو آسمان پہ پہنچی ہوئی ہوگی, یس, رائٹ. اسی طرح وہ بندہ جس نے اس ٹائم پہ انٹری لیا 190 کے پہ, اب وہ ڈرا ہوا کہ یار ابھی نکل جاؤ کہیں نیچے اور نہ چلا جائے, اب وہ لاس پہ بیچ دیں گے چکر میں. اگر اس نے لاس پہ بیچ دیا تو اس کا لاس ریئلائز ہو گیا, پھر وہ اس نے پیسہ ضائع کیا.
دو طرح سے اس نے پیسہ ضائع کیا. ایک اس طرح سے کہ ایک اس نے اپنا لاس کنفرم کیا, مطلب فار ایگزامپل ایک جو تھا اس نے ₹1,00,000 لگایا تھا, ابھی وہ 80,000 یا 70,000 روپے ہوا ہے, تو اس نے 70,000 بک کر لیا, 30,000 کا اس نے لاس بک کر لیا. پھر اس نے وہ دوسری اپرچونیٹی جو اس نے گنوائی, جب مارکیٹ نے ریکور کرنا ہے, پھر اس نے اوپر جانا ہے, کہ جو مارکیٹس ہیں وہ سائنوسائڈ میں موو کرتی ہیں. بینگ این انجینئر یہ ہوتی ہے سائیڈ ویز یا رینجنگ موشن. ہاں, مطلب یہ سائن ویوز ہوتی ہیں کہ سائنوسائڈل ویوز ہوتی ہیں کہ اوپر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں, اوپر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں. تو جس چیز نے نیچے جانا ہے اس نے اوپر جانا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو فیئر کے پیریڈز ہوتے ہیں نا, یہ بیسٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں بائی کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے جو بندے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ اپنے پرنانا کہتے تھے کہ یار اسلام آباد میں ایف8 میں ہمارا گھر ہوتا تھا اور وہ ہم نے نکال دیا, پتہ نہیں کتنے کا ہوتا اگر ہوتا ہمارا, تو ان کے لیے یہ ہے کہ یار اسٹارٹ اسمال اینڈ اسٹارٹ ٹوڈے. جو چیز آپ کے لیے ماشاء اللہ یو آر ینگ, کہ آپ کو میرے اوپر کیا ایڈوانٹیج ہے, جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ایج ہے. کمپاؤنڈنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹائم کتنا ہے. 25 سال ہیں, 30 سال ہیں, ایک بندہ 50 سال کی عمر پر کمپاؤنڈنگ اسٹارٹ کرتا ہے, اس کے پاس کوشن ہی بہت ہے, اس کا پتہ ہی کوئی نہیں اس کی 60 سال کی زندگی ہے, 65 سال کی زندگی ہے, ورسز ایک بندے نے 20 سال کی عمر سے کمپاؤنڈنگ اسٹارٹ کر دیا. اسٹوڈنٹ ہے جیسے, یا اسٹوڈنٹ کے بعد اس نے پہلی جاب سے اسٹارٹ کیا. اب یہ جو 20 سال والا ہے نا, ہی از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو گیٹ رچ. ایک چیز میں آتی ہے, اس میں انفلیشن بھی اس طرح بڑی ہوتی ہے, تو وہ آپ کی جو پروفٹس ہوتے ہیں اس میں انفلیشن بھی فیکٹر ان ہوتی ہے, بٹ اسٹل یور جو ویلتھ ہوتی ہے نا وہ فینومنل ہوتی ہے. اوکے, اف یو پلے اسمارٹلی, ٹھیک ہے, اور آپ نے بونگیاں نہیں مارنی, آپ نے پیک پہ بائنگ نہیں کرنی, آپ نے بس یہ ہے کہ ہر ٹائم پہ کریں, ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کر لیں, اینڈ بی کول اباؤٹ اٹ, بی ویری ویری پیشنٹ. صحیح ہے. سو ہاؤ ٹو فائنڈ اے گڈ اسٹاک ٹو بائی؟ اچھا, گڈ اسٹاک جو ہے نا, میں آپ کو اور آپ کی آڈینس کو اسٹارٹ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. اینی بڈی ہو از نیو, آئی ووڈ ریکمینڈ کہ وہ اسٹارٹ کرے, جیسے میں نے کو بتایا نا کہ انڈیکس ہوتا ہے, رائٹ. تو سم تھنگ وچ از, جو اسٹاکس ہوتے ہیں نا, دیر آر 3 کیٹیگریز. ایک ہوتے ہیں منی مارکیٹ فنڈس. منی مارکیٹ فنڈز یہ ہوتے ہیں کہ جو بیسیکلی آفر کیے جا رہے ہوتے ہیں, بینکس میں پیسہ رکھا جاتا ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا ریٹرن آپ کو دے دیا جاتا ہے, لیکن آپ کا بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ سیف ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ جو کمپنیاں آپ سے لے کے منی مارکیٹ لگا رہی ہیں یا بینکس لگا رہے ہیں, وہ اس کو اسٹاکس میں نہیں لگا رہے, وہ اس کو کمپنیز کے اندر ڈپلوائے نہیں کر رہے اس طرح. اچھا, تو آپ کا رسک بڑا منیمائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو تو گیا. آپ کے جو پیسے ہیں, اگر آپ نے 1,000 روپیہ لگایا یا ₹1,00,000 لگایا, آپ کو منیمم $1,00,000 تو ملے گا, اس کے اوپر شاید آپ کو تھوڑا سا پروفٹ مل جائے 10,000 کا, تو یو آر بٹ سیف. دوسرا ہوتا ہے میوچل فنڈس. اب میوچل فنڈس وہ ہوتے ہیں جس میں سیکنڈ تھوڑا سا رسک تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا گین بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس طرح ڈفرینٹ بینکس کے ڈفرینٹ میوچل فنڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یار کون سی کمپنیز ایسی ہیں جو فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں نا بینکس میں, ان کی نوکری یہی ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یار کہاں پہ گین زیادہ اچھے ملتے ہیں. تو وہ ایک پول آف کمپنیز میں ان کے کسی کے اسٹاک اٹھائیں گے, کسی کے فنڈز اٹھائیں گے, تو آپس میں نا ایک اچھا سا پورٹ فولیو بنا دیں گے. آپ کو جو ریٹرن آئے گا اس کا سارا کا ایوریج آؤٹ ہو کے آئے گا, تو آپ کو ایک اچھا ریٹرن ملے گا. تو چونکہ وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو دیٹ از اے سیکنڈ بیسٹ آپشن, کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا رسک پروفائل بڑھا کے اور تھوڑا سا گین زیادہ کر لیا جائے, تو پھر سیکنڈ کیٹیگری ٹو ایکسپیریمنٹ ود از میوچل فنڈس. رائٹ. تھرڈ کیٹیگری ہوتی ہے انڈیویجول اسٹاکس. اب انڈیویجول اسٹاکس اس بندے کو سوٹ کرتے ہیں جو پہلے تھوڑا سا اس طرح مارکیٹ میں آہستہ آہستہ آئے, اور اس کے بعد تھوڑی سی لرننگ کرے. لرننگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ کمپنیاں کہیں جا نہیں رہی, کمپنیاں آج جہاں کھڑی ہوئی ہیں, کئی دفعہ یہ کمپنیاں اوپر آتی ہیں نیچے آتی ہیں, اوپر آتی ہیں نیچے آتی ہیں, تو آپ کو کئی مواقع ملیں گے انٹری کے. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ فرسٹ یو ڈیولپ یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ یار امپورٹنس کیا چیز کس چیز کی ہے. یہ ساری چیزیں سمجھیں, پہلے سائیکلس سمجھیں. رائٹ. جیسے یہ جو ٹف ٹائمز ہیں, جیسے آج کل کا جو وقت ہے, یہ بیسٹ ٹیچر ہے. جو یہ بندہ اس وقت جو بندہ پیشنس سے نکال گیا نا اس میں سے, اور اپنے اس نے لاس پہ چیزیں نہ بیچی, ہی ہیز لرنڈ امیزنگ تھنگس. تو یہ جو ٹف پیریڈ ہوتا ہے نا, ٹیچز جو امیزنگ تھنگس. تو یہ 3 پھیزز ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ کون سے اسٹاکس ہیں, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریکمینڈ یو اینی تھنگ, کیونکہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس گائڈ اینی بڈی. پروسیس ہے, پہلے تھوڑا سا منی مارکیٹ کو دیکھیں, پھر میوچل فنڈس کو دیکھیں. اگر آپ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے, ہاؤ اولڈ یو آر. اگر آپ 60 سال کے ہونے والے ہیں, 50 سال کے ہونے والے ہیں, آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, آپ کو پاکستان میں جو ایک اسٹائل ہوتا ہے, آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, کوئی اور بڑے خرچے ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ایسی چیز میں پیسے پھنسا دیں جس کا ریٹرن آنا ہے 5-6 سال بعد, اور اس سے پہلے وہ چیز ڈاؤن چلی جائے, تو آپ تو پھنس گئے. تو آپ کا انویسٹمنٹ ہورائزن بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ کی ایج بھی فیکٹر ان کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار آپ یوزلی جو
کم رسک والی پروڈکٹس ہیں جو میں نے شروع والی بتائی ہیں کیٹیگریز, یہ ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں جو جن کی ایج زیادہ, ٹھیک ہے, ان کا رسک ایپیٹائٹ کم ہوگا, وہ برداشت نہیں کر سکتے, ہاں مطلب زور جو برداشت نہیں کر سکتے نقصان کا, جنہوں نے زندگی کی جو ضروریات ہیں, بچوں کو پڑھانا ہے, شادیاں کرنی ہیں اور تو ان کے لیے کم رسک والی پروڈکٹس ہیں. کم ہائی رسک ہائی گین ہوتا ہے, کم رسک کم گین ہوتا ہے. پھر دوسرا جو ینگسٹرز ہوتے ہیں, یور سیلف یو گیز کین ایکسپیریمنٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 20s میں جو لوگ ہوتے ہیں فار ایگزامپل, آئی ووڈ ریکمینڈ کہ دے کین ایکسپیریمنٹ, کیونکہ آپ کے پاس یو ہیو نتھنگ ٹو لوز, شاید آپ کی فیملی بھی نہیں ہوتی, شاید یو آر ناٹ ایون میرڈ, اینڈ مے بی یو کین افورڈ ٹو لوز سم منی اینڈ اٹ وونٹ ہرٹ یو اینڈ یو وونٹ, مطلب آپ تباہ برباد نہیں ہو جائیں گے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے انویسٹنگ میں, پرسنل فائنانس میں, کہ آپ نے کوئی بھی جو فیلئر یا سیٹ بیک ہے نا, اس کو دل پہ نہیں لینا, آپ نے کنٹینیو کرنا ہے بس. ایوری اسٹیپ بیک از گوئنگ ٹو ٹیک یو ون اسٹیپ کلوزر ٹو یور سکسیس. 20 دفعہ گریں گے, 20 دفعہ اٹھیں. میں نے کئی دفعہ ہیوج لاسز کیے ہوئے ہیں, بونگیاں ماری ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ وہ یو جسٹ ہیو ٹو گیٹ اپ اینڈ کیپ گوئنگ ایٹ اٹ. آپ خود ابھی اسٹاکس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں؟ میں تو اسٹاکس میں بھی کرتا ہوں, US اسٹاکس میں بھی کرتا ہوں. میں ٹریڈنگ نہیں کرتا, آئی ایم مور آف این انویسٹر. اچھا, سو ٹریڈر از لائک بائی سم تھنگ اینڈ سیل اٹ آن دی سیم ڈے اور نیکسٹ ڈے. ٹریڈر کا جو نا بڑا شارٹ ٹرم ہورائزن ہوتا ہے, وہ یا تو ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے یا ویکلی پہ چل رہا ہوتا ہے. اور جو انویسٹر ہوتا ہے وہ لے کے 5 سال 10 سال تک. اس طرح کا جو وارن بفیٹ از اے گڈ ایگزامپل آف انویسٹر. دیر از اے بک کالڈ انٹیلیجنٹ انویسٹر. اوکے, جو بک اس نے لکھی تھی جو وارن بفیٹ کا بھی ایک استاد ہے. اچھا, رائٹ, بین گرام آئی تھنک اس کا نام ہے. اور تو جو چیز امپورٹنٹ ہے نا جو اس میں بتائی گئی وہ یہ کہ جو لوگ مارکیٹ کو ٹائمنگ کرنا, ٹریڈنگ میں ٹائمنگ ہو رہی ہوتی ہے, چارٹس پڑھ کے دیکھ رہے تھے اس نے کب جانا ہے, اوپر جانا ہے, نیچے جانا ہے, اور میں بائنگ کر لوں, پھر اوپر جائے تو بیچ دوں, نیچے جائے تو میں خرید لوں. رائٹ, تو وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں تھوڑا بہت گین تو ملتا ہے. رائٹ, لیکن لانگ ٹرم میں زیادہ ویلتھ بلڈنگ پرسنلی میرے خیال سے اس کو ملتی ہے جو لانگ ٹرم کھیلتا ہے. رائٹ, اور اسی طرح جو انٹیلیجنٹ انویسٹر میں بات کی گئی ہے وہ کہ گئی ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم ہورائزن ہوتا ہے نا, اس کو وہ انویسٹمنٹ مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ اسپیکولیشن ہے, جیسے جوا نہیں ہوتا, گیمبلنگ ہوتی ہے یا اسپیکولیٹ کرنا. آپ اسپیکولیٹ کریں, آپ کول لگتا ہے ہر بندہ آج کل کہہ رہا ہے جی دیکھو جی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے میں انویسٹ کر رہا ہوں جی, بٹ یو آر جسٹ فولنگ یور سیلف, یو آر ناٹ انویسٹنگ, یو آر جسٹ بینگ یو آر اسپیکولیٹر بیکاز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ وٹ یو ڈوئنگ, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا کمپنیز آف دوز اسٹاکس. پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں نا. جیسے اگر میرا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے, میں الیکٹریکل انجینئر فرام نس, تو میرے لیے سسٹمس جو ایک ٹیک کمپنی ہے, اس کا جو موٹ ہے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کو سمجھنا میرے لیے آسان ہے. جس سیکٹر کا مجھے زیادہ نہیں ہے اس پہ مجھے ٹائم زیادہ لگے گا سمجھنے کے لیے, جو میرا سیکٹر نہیں ہے. چلے تھوڑا سا نا میں بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے, آپ کہیں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, فار لانگ ٹرم, آپ نے اپنے اس میں کون سے پیرامیٹرز یا ٹکس بنائے کہ یہ ہوگا تو میں پیسے لگاؤں گا اس کمپنی میں اگلے 10 سال تک کے لیے؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کمپنی کی اسٹرینتھ دیکھنی ہوتی ہے. اوکے, کمپنی کے فنڈامنٹلس دیکھنے ہوتے ہیں کہ جو کمپنی ہے اس کا موٹ اسے کہتے ہیں. موٹ از کہ جو چیز اس کو سسٹینیبلی اسٹرینتھن کرتی ہے اور بڑا زبردست بناتی ہے, اوور ایئرس یہ اچھا پرفارم کرے گی. اوکے, جیسے اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں نا سسٹمز لمیٹڈ کی, اوکے, تو اس کا موٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے کلائنٹل باہر ہیں, US میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, قطر میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں. وہ بزنس ٹرانسفارمیشن انیبل کرتی ہے. وہ ایک IT کمپنی ہے, وہ اس نے ڈفرینٹ کمپنیز کو کام دینا ہوتا ہے. تو وہ کافی اچھی گروتھ چل رہی ہے ان کی ارننگس ڈالر میں ہوتی ہیں. اوکے, تو اگر آپ باہر سے اگر کوئی انویسٹر دیکھتے ہیں نا کہ یار میں کسی UK میں کمپنی میں انویسٹ کروں تو وہ ڈالر میں رہے گی, تو مجھے ڈیپریشیشن روپی کی فیس نہیں کرنی پڑے گی. اوکے, سسٹم میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کی جو انکم ہے وہ ڈالرائزڈ ہے. اوکے, تو یہ ہیج اگینسٹ روپی ڈیپریشیشن ہے. اوکے, اچھا, یہ ایک ایگزامپل ہوگی کہ کسی کمپنی کی اسٹرینتھ دیکھنے کا کیا طریقہ ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اور کیا موٹ ہو سکتا ہے کسی کمپنی کا. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو اپنے سیکٹر کے 3-4 اچھے اسٹاکس کی ایگزامپل دیتا ہوں, بٹ دس از ناٹ فائنینشیل ایڈوائس. دس از ناٹ فائنینشیل ایڈوائس. تو سیکنڈ یہ ہے کہ بینکنگ میں دیکھیں تو میزان بینک ہے. اوکے, اب پاکستان میں لوگ نا نیچرلی انکلائنڈ ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف. اوکے, تو میزان کو کنونس نہیں کرنا پڑتا کسی کو کہ آپ ہمارے پاس آ کے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں. ٹھیک ہے. دوسرے بینکس کا چیلنج یہ ہے UBL اور HBL اور باقیوں کا کہ
جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا تو اس کا ٹلٹ ہوتا ہے کہ میں نا سیونگز میں اکاؤنٹ کھولوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ملنا شروع ہو جائے گا. تو لیکن جب وہ سیونگز میں اکاؤنٹ کھولتا ہے نا تو بینک کو اس کا کچھ نہ کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے نا, اوپر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, تو بینک کو اس کی کاسٹ پڑتی ہے. یہ کاسٹ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں پڑتی. تو بینکس پریفر کرتے ہیں کہ لوگوں کو سیونگز اکاؤنٹ سے کرنٹ پہ شفٹ کریں. تو بینک کو ایک ایکسٹرا ایفرٹ لگانی پڑتی ہے کنورٹ کرنے کے لیے. ادھر میزان کے پاس جاتا ہی وہ ہے جو پہلے سے کنونسڈ ہے کہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ میں کھولنا ہے, میں نے بینک سے پیسے نہیں لینے. تو جو کنونشنل بینکس ہیں ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے نا, کاسٹ آف ڈپازٹس, اچھا, جس میں انہوں نے لوگوں کو واپس بھی کرنا ہے پیسہ, تو وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میزان بینک. اچھا. تو اب میزان بینک کے پاس نیچرلی ایڈوانٹیج ہے, اسی لیے میزان بینک بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میزان کی جو گروتھ ہے وہ آگے بھی ایسے چلے گی. اسلامک بینک کے رجحان پاکستان میں بڑھ رہا ہے, نمبر آف ڈپازٹس بڑھ رہے ہیں. ہر چھوٹی محلے میں آپ دیکھیں کہ میزان بینک کھلتا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہم ہر چیز کو گناہ ثواب کے تناظر سے بھی دیکھتے ہیں, اسی لیے. تو ان کے پاس یہ موٹ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا موٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو سیمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لکی سیمنٹ پاکستان میں کنسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی اسٹرانگ کمپنی ہے. اب لکی سیمنٹ ایک سیمنٹ کمپنی صرف نہیں ہے, انہوں نے کئی جگہ پہ پنگے لیے ہیں. ان کی جو لکی کور انڈسٹریز ہے وہ پورا وہ ہے, فارما میں ان کا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی سپورٹیج ہے کیا ہے وہ لکی کی ہے, لکی موٹرز. اچھا, لکی موٹرز. تو لکی جو ہے نا وہ, اور لکی جو گروپ ہے وہ یونس بردرز ایک گروپ ہے, وہ اس کو اون کرتا ہے. اس کے ملٹیپل بزنسز ہیں. تو وہ صرف لکی سیمنٹ کی جو انکم ہے اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتے, بلکہ وہ ساری ڈفرینٹ جگہوں سے انہوں نے لکی میں سے نکال کے سیمنٹ میں باقی جگہوں پہ بھی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان ساری جگہوں پہ. تو وہاں ساروں سے انکم جو آتی ہے وہ لکی سیمنٹ کو اسٹرانگ بناتی ہے. تو ایک کانگلومریٹ اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست قسم کا ایک کانگلومریٹ ہے پاکستان میں. سو دیٹس دا تھرڈ ایگزامپل آئی جسٹ گیون یو کہ کمپنی کی اسٹرینتھ کیسے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. لکی ہو گیا. اسی طرح جو ماڑی ہے, ماڑی اب جو آپ کی آئل اینڈ گیس کمپنی ہے, یہ ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں, اس میں ماڑی ٹاپ پہ, اس کو ایکسپلوریشن کا موٹ ہے کہ اس کے جو آئل ویلز ہیں ان میں سے تیل بے تحاشا نکل رہا ہے, اور وہ چیز ان کو ایڈوانٹیج دیتی ہے. تو یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, کون سا سیکٹر ہے, کون سی کمپنی ہے. اگر وہ مارکیٹ لیڈر ہے تو آپ کے لیے اٹس اے نو برینر. اور پرسنلی میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کون سے ہیں جو مارکیٹ لیڈرز ہیں. پھر کچھ ہوتے ہیں جو مڈ کیپ ہوتے ہیں, جو درمیان والے اسٹاکس ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اگر اچھے چل گئے تو 40-50% کا گین آپ کو ایک سال میں دے دیں گے, لیکن اگر اچھے نہ چلے, کوئی پرابلم آ گئی, کوئی جنگ شنگ آ گئی جیسے آج کل آئی, تو پھر 40-50% گریں گے بھی. تو یہ مڈ کیپ ہوتے ہیں. صحیح. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ جو اچھے وہ ہوتے ہیں انویسٹرز ہوتے ہیں جو کہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں پیسہ لگانے سے پہلے, دے لک ان ٹو دا اکاؤنٹس آف دوز کمپنیز, کہ ان کا اکاؤنٹ کی جو ان کی ڈائری ہے کہ اس میں کتنے آئے کتنے گئے, کیا ہوا, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. آپ کو بیسیکلی ان کی کمپنی کی ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھنی پڑتی ہیں, آپ کو دینا پڑتا ہے کہ یار اس کی پروفیٹیبلٹی کیا رہی ہے. ٹھیک ہے. 2-3 طرح سے آپ اس کو اسیس کرتے ہیں. آپ کا آبجیکٹیو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں. کیا آپ صرف اس میں سے کیپٹل گین لینا چاہ رہے ہیں, یا آپ اس کو ساتھ میں چاہتے ہیں کہ میں پیسو انکم اسٹارٹ کر دوں جو کہ ڈویڈنڈ کی صورت میں آتی ہے. تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سی کمپنیز ایسی ہیں جو اچھا ڈویڈنڈ دیتی ہیں. تو وہ بھی ایک چیز لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. واٹ از ڈویڈنڈ, تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں. گڈ پوائنٹ. ڈویڈنڈ یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز کوارٹرلی بیسس پہ, اگر میں نے آپ کا اسٹاک خریدا نا تو میں آپ کا ایک شیئر ہولڈر بن گیا. آپ کمپنی اگر ہیں, میں آپ کا شیئر ہولڈر بن گیا, تو جب کمپنیز پرفارم کرتی ہیں, کاروبار میں پیسے لگاتی ہیں, پھر اس میں سے ریٹرنز آتے ہیں, کمپنی کو پروفٹ ہوتا ہے, تو پروفٹ کا ایک شیئر کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے. اچھا, اس کو ڈویڈنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کو کچھ کیے بغیر مل رہا ہوتا ہے, بیکاز آپ نے اس کمپنی کے ساتھ شراکت داری کر لی, آپ اس کے شیئر لیے تو آپ اس کے پارٹنر بن گئے, وہ کمپنی آپ کو نواز رہی ہے اب. تو یہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 10% یا اس سے بھی زیادہ پیسو انکم بنائی ہوئی اپنی پر اینم کے حساب سے جسٹ بائی ڈویڈنڈس. کچھ اچھے اسٹاکس ہیں جو اچھا ڈویڈنڈ دیتے ہیں. ابھی نیشنل بینک نے ارلیئر دس ایئر گیو اے گڈ ڈویڈنڈ. اپنے چینل میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹاپ 10 ڈویڈنڈس کی بھی ویڈیو کی ہے کہ جی کون کون سے اچھے ہیں جو پیسو انکم میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. بتا دیں ان کے بارے میں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو میں نے کچھ نام لیے ہیں, یہ جو میزان بینک ہے, لکی ہے, او جی ڈی سی از گڈ, اینڈ نیشنل بینک تو وہ ڈفرینٹ اس میں آتا ہے, لیکن کیونکہ اس کا اسٹیبل نہیں ہے, وہ کبھی کبھی اچھا دیتا ہے کبھی نہیں بھی دیتا. اچھا. میزان بینک, تو یہ سارے ہیں. لیکن سم پیپل آسک می کہ اسلامک بھی بتائیں, شریعہ کمپلائنٹ بیسیکلی. تو میں نے پھر شریعہ کمپلائنٹ کی علیحدہ سے ان کو بتایا کہ جی ان میں سے کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو زیادہ ڈیٹ پہ ریلائی نہیں کرتی. شریعہ کمپلائنٹ کیا ہوتا ہے, ایک انڈیکس ہے جو کہ ایسی 100 انڈیکس ہے, جو ایسی کمپنیز کی لسٹ ہے جو ٹاپ کمپنیز ہیں پاکستان کی جو پرفارم کرتی ہیں, جس میں او جی ڈی سی ہے,
پھر HBL ہے, UBL ہے اینڈ سو آن. دوسری طرف ایک لسٹ وہ ہے جو وہ کمپنیز ہیں جو KMI 30 انڈیکس ہے, جو اسلامک یا شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کا انڈیکس ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ یار یہ وہ کمپنیز ہیں جن کی انکم جو ہے نا وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, تو وہ ڈیٹ پہ زیادہ ریلائی نہیں کرتے, ان کے کاروبار میں ڈیٹ شیٹ انوالو نہیں ہوتا, اور جو ان کے انیشیٹیوز ہوتے ہیں وہ سارے حلال وے میں چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک پورا شریعہ بورڈ ان کے بورڈ میں ہوتا ہے جو ان کو ساری ایکٹیویٹیز کو اسیس عثمانی صاحب بھی ہیں اس کے اندر. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ چیز آپ کو کلین یا شریعہ کمپلائنٹ ہو جاتی ہے. تو دیٹس دا کانسیپٹ آف ڈیویڈنڈ, کہ آپ کو پروفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. سال میں آتا ہے ایک بار, سوری کوارٹرلی بھی آتا ہے, کوارٹرلی اور سالانہ بھی ہوتا ہے. اچھا, کوارٹرلی مینس ہر 3 مہینے بعد, اچھا, اور سالانہ ہر سال بعد. سو کتنے پیسے کہاں لگے ہوں کہ وہ مہینے 3 مہینوں میں آپ کے پاس 7 لاکھ یا 6 لاکھ روپے آئیں؟ ہاں, ویری گڈ کوشچن. بیسکلی آپ اس طرح دیکھیں نا کہ سالانہ آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے ₹1,00,000 بنانا ہے مہینے کا, مہینے کا چلے لے لیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سالانہ آپ کو 12 لاکھ چاہیے. ہاں جی, رائٹ. ٹھیک ہے. اب سالانہ 12 لاکھ کا مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں ریٹرن 20% ہے, جیسے ہم PSX پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایوریج لے لیتے ہیں, رائٹ, 20%. تو اگر آپ 2 کروڑ لگاتے ہیں تو 2 کروڑ کا جو 10% بنتا ہے وہ بنتا ہے 20 لاکھ بن گیا. اگر آپ 4 کروڑ لگائیں گے تو اس کا جو 20% ہے وہ بنا کتنا بنا 20 لاکھ. 4 کروڑ کا 20% کتنا بنا؟ نہیں, زیادہ ہو گیا یار, میرا میتھس کیوں اتنا کمزور ہو گیا. 4 کروڑ کا 20% ہوتا ہے 60 لاکھ, نہیں 80 لاکھ. نہیں کروڑ کا جو ہے نا, کروڑ کا تو 20% 20 لاکھ, رائٹ. تو 20 لاکھ آپ سمجھیں گے 20%, اگر آپ نے کروڑ لگایا ہو نا تو آپ کو 20 لاکھ آئے گا سالانہ, میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہم سالانہ کا ہم اس طرح چلتے ہیں, 20 لاکھ سالانہ کو ڈیوائڈ کر لیں 12 مہینوں پہ, تو تقریباً ₹1.25 یا اس سے تھوڑا سا اوپر آپ کا اچھا آپ کا بن گیا, وہ مطلب جو مہینے کا بن گیا. اب آپ اس کو ڈبل کر لیں, اگر آپ نے وہ 6 لاکھ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. بٹ دا آئیڈیا از کے آن ایوریج PSX کا نمبر ایک لے لیں 20% جس نے ریٹرن آپ کو سالانہ دیا, ٹھیک ہے. اس میں جمع تفریح کبھی ہر سال ضروری نہیں ہوتا ایک جیسا ریٹرن ہے. جس سال میں وار شار رہے گی کم آئے گا. پچھلے سال جیسے بہت اچھے رہے تھے, پچھلے سال جو ہماری مارکیٹ ہے اس نے شاید 2025 میں فائنینشیل میں کوئی شاید 40% سے بھی ابو کا ریٹرن دیا, رائٹ. تو دیر آر ایئرس جب مارکیٹ بہت اچھا جاتی ہے, بہت اچھا ریٹرن دیتی ہے. دیر آر ایئرس وچ آر کمپلیٹلی اسکروڈ اپ, مطلب یہ ایسا ہوتا ہے ایسے کر کے نا بڑے آتی ہوتی ہیں مووز, لہریں بن رہی ہوتی ہیں. آپ کے دل کو مضبوط ہونا چاہیے. مطلب کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ 7 سال کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یو آر جسٹ ڈیڈ اینڈ یو آر جسٹ ویٹنگ فار اٹ ٹو کم بیک. اینڈ یہ وہ پیشنس کا ٹیسٹ ہے جو آپ سے اسٹاک مارکیٹ لیتی ہے. تو اس میں جو اصل چیز ہوتی ہے نا وہ اعصاب پہ قابو رکھنا, اور اٹ ناٹ بائی بینگ انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ. اس میں آپ نے ایکٹیویٹی نہیں کرنی. ایک بندے نے لنکڈن پہ ڈالا ہوا تھا جی, بڑا سیانا سا بندہ, وہ کہتا جی اسٹاک مارکیٹ کو ذرا ایکسائٹنگ بنائیں تاکہ بچے اس میں آ سکیں. ان کو ایکسائٹنگ لگتی, بورنگ لگتی ہے, تو اس لیے لوگ آتے نہیں ہیں. تو کیا اس کے اندر کوئی مجرا شجرا کریں, کیا کریں؟ نہیں, وہ کہتے اس کو گیمیفائی کر دیں, آسان بنا دیں, اچھا, ایکسائٹنگ بنائیں. تو یہ اینٹی تھیسس ہے, یہ اس کے خلاف ہے جو وارن بفیٹ اور یہ لوگ کہتے ہیں, چارلی منگر جو اس کا پارٹنر تھا وارن بفیٹ کا, کہ اسٹاک مارکیٹ از سپوز ٹو بی بورنگ. کیونکہ ویلتھ جو ہے نا وہ بوریت سے بنتی ہے. ویلتھ از ناٹ میڈ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ. اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں ویلتھ بنانا چاہتے ہیں, جسٹ بی پیشنٹ, جسٹ بی ریلیکس, جسٹ چل, لگائیں, لگا رہنے دیں, ہر مہینے کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے رہیں, جس کو سپ کہتے ہیں, کہ ہر مہینے آپ جو ہے نا ایک خاص رقم اس کے اندر ایڈ کریں. 10,000 ڈالنا چاہیے. اب اگر آپ کی 2 لاکھ انکم ہے تو 10,000 آپ سائڈ پہ رکھیں, سیو کریں اور اس میں ڈالیں. بٹ پرسنلی میں اپنی فائنینشیل فریڈم ورک شاپس کرتا ہوں نا, تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ 3 اکاؤنٹس میں پیسہ ڈالیں. فرسٹ, جب آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں نا, مطلب ایک اکاؤنٹ میں سیلری آتی ہے, ٹھیک ہے, اکثر لوگ پاکستان میں سیلری پیش ہیں, اس میں جس میں سیلری آتی ہے نا, اس میں سے فوری طور پہ ایک دوسرا اکاؤنٹ, جس کو آپ سمجھیں کہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے, اس کے اندر موو کریں. ٹھیک ہے. کوئی اگر لاکھ ہے تو دیکھ لیں گے یار 10,000, 15,000 یا 20,000 ادھر موو کر دیا پہلے دن ہی, بھول جائیں گے یہ ایگزسٹ بھی کرتا تھا, اور باقی جو اماؤنٹ 80,000 رہ گئی ہے اس سے اپنے خرچے چلائیں. ٹھیک ہے. یہ جو 10-20,000 ادھر آپ نے نکال لیا ہے, اس کو آپ انویسٹ کریں جو منتھلی انویسٹنگ پلان ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے.
اس سسٹمیٹک انویسٹنگ پلان اسے کہتے ہیں سپ. آپ اس کو اس میں لگا دیں اور ہر مہینے یہ جو میں نے طریقہ بتایا کہ دیکھیں آپ نے کون سے اچھے اسٹاکس پک کیے ہیں, اچھی کمپنیز جیسے میں نے بتائی ہیں, فنڈامنٹل ان کے اسٹرانگ ہیں, ٹھیک ہے, ان میں آپ کر دیں. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی کمپاؤنڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. صحیح ہے. ایک اور کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کمپنیز کو سلیکٹ کرنے کے اور کیا کیا طریقے ہیں, کیسے کمپنیاں پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میں نے آپ کو سمپلی بتایا کہ آپ کے اٹ ڈپینڈز آن یور آبجیکٹیو, جس میں ڈویڈنڈ ہے یا گین ہے, پرنسپل کیپٹل گین آپ لینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کیپٹل گین اچھا لینا چاہ رہے ہیں, ریٹرن بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو اس وہ رسکی ہوگا, اس میں سے ڈویڈنڈ اچھا نہ ملے. لیکن اس میں پھر فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کیپٹل گین اچھا ملنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھنا یہ کہ کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ اسٹڈی کریں گے, آپ دیکھیں گے یار یہ کمپنی پچھلے سالوں میں کیا کرتی رہی ہے, کیا ریزلٹس پروڈیوس کیے ہیں اس نے, اس کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے, کیا اس کی پروفیٹیبلٹی اچھی رہی ہے. جیسے میزان کو اسٹڈی کر لیں, آپ کو سمجھ پڑے گی یار یہ تو ہر سال ہی نئے سے نئے ریکارڈ بریک کری جا رہا ہے. کمپنی کی اسٹرینتھ وہاں نظر آئے گی. کئی کمپنی آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو نیچے جاتی ہوئی نظر آئیں گی, ڈکلائننگ ہے ان کی پروفٹ اینڈ لاس, پی اینڈ ایل اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کمپنی کی مینجمنٹ, کیا کمپنی کی مینجمنٹ اسٹرانگ ہے. تو آپ کو نا کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے, آبزرو کرنا پڑتا ہے. سم آف دیز تھنگز آر ویری بورنگ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اخبار میں جو صفحہ آتا تھا ہم پڑھتے نہیں تھے اسٹاکس کا. بزنس ریکارڈر, ٹیکنیکل انالیسس, ٹیکنیکل انالیسس, یس, اوکے, وہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی کرنی پڑے. دو طرح کے انالیسس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے دو طرح کے انالیسس ہوتے ہیں, ایک فنڈامنٹل انالیسس ہوتا ہے, صحیح ہے, ایک ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے. فنڈامنٹل انالیسس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو بھی جو پولیٹیکل ایونٹس آتے ہیں, جنگیں آتی ہیں اچھا, جیسے آج کل ہوئی ہیں, وہ پرسنلی آئی بلیو کہ اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ فنڈامنٹل انالیسس ہوتا ہے. کہ بڑی بڑی جو ہیڈ ونڈز ہیں, ٹیل ونڈز ہیں, کہ اگر ٹرمپ نے ٹیرف کا اعلان کر دیا تو پوری اکانومیز دنیا کی تباہ ہو جائیں گی. اگر جنگ سٹارٹ ہوگی اس کا بھی امپیکٹ ہو جائے گا, رائٹ. بے شک جنگ کسی اور ملک میں لگی ہو, ہم پہ اس کا اثر ہو جائے گا. تو جو ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے وہ اسپیسیفک کمپنی کے چارٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چارٹس دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ انڈیکیٹر ہے, RSI ایک انڈیکیٹر ہے, یہ اگر اتنا ہے تو اس پہ بائنگ کرنی چاہیے, اگر جب یہ اتنا ہو جائے گا تو پھر اس پہ بیچ دینا چاہیے. تو یہ ٹیکنیکل انالیسس ہے. اور اس طرح کے ملٹیپل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل انالسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے پھر یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹریڈرز اکثر ٹیکنیکل انالیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں. میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو ریئل ٹریڈرز ہوتے ہیں دے آلویز لک ایٹ دی والیوم, بس ہاں وہ بھی صرف والیوم کو دیکھتے ہیں, RSI اور یہ جو اور بھی بہت سارے رینج موورس بہت سارے. اوکے, سو ابھی AI آیا ہے, تو جو AI کی انالیسز ہیں آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اب کیونکہ آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ جو ٹریڈنگ ہے وہ بھی AI کے تھرو جو ہے نا لوگ کریں گے, اور وہ جو آپ کو سجیشنز اینڈ آئیڈیاز دے گا, اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ برا نہیں ہوگا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ AI is something which I personally believe, جیسے انٹرنیٹ آیا تھا نا, تو آئی وٹنس ڈیٹ کہ 95 میں پاکستان میں جو خیر وہ موڈمز اتنے مہنگے ہوتے تھے انیشلی, دے ور فیور اینڈ فار بٹوین, اور پھر صرف پٹسیل ایک سروس دیا کرتا تھا, اینڈ اٹ واز اے بگ بریک تھرو. پرسنلی آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر آفٹر نسٹ الیکٹریکل انجینئرنگ فرام اے اسٹارٹ اپ جو سافٹ سوئچ IP کا ڈیزائن کر رہا تھا اس ٹائم پہ. اور ایک صفی قریشی صاحب تھے جو ہمارے سلیکان ویلی کے انٹرپرینور تھے, اینڈ ہی واز آر مین انویسٹر. ہم اسلام آباد بیسک اسٹارٹ اپ تھے, اینڈ وی ور ورکنگ آن اے سافٹ بلڈنگ این IP سافٹ سوئچ. تو ہم بڑے کلوز تھے اس سارے .com ریولیوشن سے. پھر 2001-2 میں جو .com ببل برسٹ ہوا تو وی ور کلیئرلی سینگ کہ یار ہوا کیا ہے, وی ور ایبل ٹو سی دیٹ پیٹرن. I personally moved out of that after I think 6 months. I moved to Dubai. I was there for it with telecom. I shifted there. Lekin that almost spending 6 months into that software house enabled me to see کہ .com میں کیا ہوا تھا. اور جو وہ ایک ہیوج شفٹ آیا تھا نا کہ پورا انٹرنیٹ آیا, دنیا بدلی, سارا کچھ ہوا, پھر اتنا بڑا والیومز آیا, اتنا زیادہ, اٹ واز اے کریزی پیریڈ آف فرینزی. مطلب سسکو جیسی کمپنیاں ٹاپ پہ تھیں. تو جیسے سسکو کے راؤٹرز ہیں نا, آج کل کی جو کمپنیاں AI کی ہیں جیسے انویڈیا ہے, انویڈیا GPUs بناتی ہے, ہارڈ ویئر بناتی ہے, جس پہ یہ آپ سمجھیں کہ جو جتنی بھی ساری آپ کی کمپنیز ہیں LLMs بناتی ہیں, جو لارج لینگویج ماڈلس جن میں کلاؤڈ ہے یا چیٹ GPT ہے یا ملٹیپل ہیں اس میں, یا جیمنا ہے, تو یہ اس میں جو ہارڈ ویئر یوز کرتے ہیں وہ انویڈیا کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
پرسنلی آئی بلیو کہ یہ جو اے آئی ہے نا یہ اٹس اے بگر تھنگ دین ایون انٹرنیٹ, دا وے اٹس گوئنگ ٹو ٹرانسفارم آور ورک. کیونکہ جو لوگ اے آئی یوز کرتے ہیں ورسز جو لوگ اے آئی نہیں یوز کرتے, اب تک میں ایک میجر ان میں نا کلیئر پیٹرن دیکھ رہا ہوں کہ جو اے آئی یوز کر رہا ہے نا وہ 10 times 20 times ایفیشینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو اے آئی یوز نہیں کر رہا. اچھا, ایک ٹائم تھا جب ہم کہتے ہیں یار لوگ جس کو کمپیوٹر یوز کرنی آتا وہ الٹریٹ ہے, لیکن ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے کہ ہم اتنا بڑا ڈیلٹا اے آئی اور نان اے آئی میں آنے والا ہے, کیونکہ ہیومنس کی جو انٹیلیجنس ہے, دیر از اے تھنگ کالڈ جو جنرل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. مطلب ایک ٹائم ایسے آئے گا کہ یہ بینگ اتنی سپر ہو جائیں گی, جو اے آئی اتنی میچور ہو جائے گی, جیسے ایلون مسک ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, ایکس اے آئی کے اوپر, گراک اینڈ آل. تو یہ اتنی اسمارٹ ہو جائیں گی کہ پوری ہیومنس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی. پرسنلی آئی ایم سیئنگ دیٹ بیکاز آلموسٹ 3-4 hours I spend on Claude, with Claude. 2-3 hours I use ChatGPT. So I can see the difference. Somebody who is using AI versus somebody who is not using AI. تو جو انویسٹنگ ہے, جیسے آپ کی میڈیکل کا فیلڈ سے ڈسرپٹ ہو رہا ہے, انجینئرنگ کا فیلڈ ڈسرپٹ ہو رہا ہے, تو انویسٹنگ بھی ایسے ہی ڈسرپٹ ہو رہی ہے. ان مے بی 3-4 years ڈاؤن دا روڈ. پاکستان میں تو پتہ ہے ہر چیز لیٹ آتی ہے, لیکن دنیا امبریس کر چکی ہوتی ہے. جب یہ جو ٹیسلا کی کارز ہیں یورپ میں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں, اب تو BYD آ گیا, پاکستان میں بھی آ گیا, لیکن ٹیسلا ادھر نہیں آئی ابھی تک. تو یہ جو انویسٹنگ ہے یہ بھی ساری کی ساری تھرو باٹس, اسمارٹیسٹ برینز جب یہ کر رہے ہوں گے تو پھر یہ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں. ہیومنس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بڑی پیچھے رہ جائے گی. تو دیر آر تھنگس وچ وی ڈونٹ نو. پرسنلی ہماری بھی انٹیلیجنس لمیٹیڈ ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ اگلے کس اسپیڈ پہ, بریک نیک اسپیڈ پہ اے آئی نے ہمیں سرپاس کرنا ہے. کیونکہ آئی ایم جسٹ بلون اوے بائی جو انٹیلیجنس میں دیکھ رہا ہوں نا, جو بھی میں LLMs یوز کرتا ہوں, جیسے آپ کا کلاؤڈ ہے, I see a massive difference even between Claude and ChatGPT. سر میں خود بہت فرق ہے دونوں میں. آئی تھنک کلاؤڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاورفل ہے چیٹ جی پی ٹی سے, اینڈ آئی تھنک وہ آپ کو بھی زیادہ اسمارٹلی سمجھتا ہے. اینڈ چیٹ جی پی ٹی از لائک اے بوٹ, یو نو یو آر ٹاکنگ لائک ٹو اے بوٹ. اگر آپ کلاؤڈ کو یوز کرو اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی کو یوز کریں. مجھے لگتا ہے کہ جو فنڈامنٹل انالیسز ہوں گی نا, اس میں اگر ایک انسان بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہے کہ میں ایک کمپنی کا اسٹاک بائی کرنے والا ہوں, اور وہ کمپنی کا جو بزنس ہے وہ یہ ہے اسی فیلڈ میں, آپ اگر بیٹھ جائیں خود ریسرچ کرنے کہ کب یہ آگے جا سکتا ہے, کب یہ گر سکتا ہے, ایز کمپیئر وتھ کلاؤڈ. اگر آپ کلاؤڈ سے کسی اور اے آئی ٹول سے پوچھے کہ انٹرنیٹ پہ جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو اسکین کر کے ذرا مجھے بتاؤ کہ کون سے ایونٹس میں نیچے جا سکتے ہیں, کون سے میں اوپر جا سکتے ہیں, میرے خیال سے وہ زیادہ پاورفل ہے انسان سے, اگر آپ اپنے آپ کو اے آئی سے وہ کریں تھوڑا سا. میرا سوال اگین وہی مڈل کلاس پہ آ کے رک جاتا ہے پاکستان کے, کہ ہمارے یہاں نا لوگ گاڑی خرید لیتے ہیں فوراً بینک سے. جب وہ جاب کرتے ہیں سیلری تھوڑی بڑھنے لگ جاتی ہے, اور آخر میں جب وہ جاتی ہے سیلری 2-2.5 لاکھ تک, تو ایک نئی لیبلٹی ہمارے آ جاتی ہے گاڑی لینا. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں بینک سے گاڑی لینا اچھا فیصلہ ہوتا ہے یا برا فیصلہ ہوتا ہے, یا اس سے کیا فائدہ؟ کوئی بھی پرائمری جو ڈیسیجن ہے نا, پرائمری جو آپ کا ہونا, آپ کو نا اپنے پرنسپلس بنانے چاہیے. دیر از اے گائے نیمڈ رے ڈیلیو, اس نے بک لکھی ہے پرنسپلس. all of us needs to lay down our principles. کیا ہوتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کا یہ نتیجہ رہا, تو آئندہ کے لیے میں یہ پرنسپل بنا لوں کہ کیا چیزیں ہیں جو میں کنسیڈر کروں گا اپنے نیکسٹ فیصلے میں. کبھی یہی موقع مجھے دوبارہ آیا اس طرح کا, تو میں یہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا. دیٹس مائی پرنسپل, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیویٹ فرام اٹ. اس سے میں سائڈ سے اس کو میں بائی پاس نہیں کروں گا. تو دیٹس ہاؤ یو بیکم اسمارٹر ایٹ اٹ. تو آپ نے اگر گاڑی لینی ہے نا, تو سب سے پہلا جو پرنسپل آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ پٹس منی ان یور پاکٹ از این ایسٹ. جو ہر مہینے آپ کو کوئی پاکٹ میں پیسے ڈالتی ہے, اینی تھنگ دیٹ ٹیکس منی آؤٹ آف یور پاکٹ از اے لائبلٹی. تو جو آپ نے جو قسط دینی ہے نا وہ ایک لائبلٹی ہے کس گاڑی کی. تو یو آر پٹنگ یور سیلف انٹو ڈیٹ, اور ڈیٹ کا جو سائیکل ہے, کیونکہ نتھنگ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ, وہ بڑا بھیانک سائیکل ہے. اسپیشلی پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ کے ریشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, وی گیٹ ان ٹو دس ٹریپ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. اب میرے کئی دوست ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ میں گھر خریدے, جہاں میرا آفس ہے لیجنڈ 46 میں, تو اس کے ساتھ ہی قریب ہی کچھ لوگوں نے نا اپنا گھر خرید کے بینک سے لون لے کے اس کو کرائے پہ چڑھایا. اب ان کا خیال تھا جی کہ ان کا تھیسس یہ تھا
کہ جو ہر بندہ کی طرف سوچتا ہے کہ یار میں جو آئے گا میری جو رینٹ آئے گا اسی سے میں قسط پے کر دوں گا. اب انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا 25% پہ چلے گیا. یہ آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کی چیخیں نکل گئیں. اس نے لی تھی 10% پہ یا 15-12% پہ. اس کا سمجھو کہ جو انسٹالمنٹ ہے وہ ڈبل ہوگی یا ڈبل کے قریب قریب چلے گی. اب اس کا جو گھر ہے وہ اس کی ساری جو سیلری تھی کیونکہ وہ سیلری پیشہ تھا ادھر سے اسے پیسے ڈال کے وہ قسطیں ادا کرنی پڑی. اور یہ سائیکل کوئی 1.5-2 سال چلتا رہا کیونکہ پراپرٹی میں آیا ہوا تھا سلمپ, جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بیچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ نہیں بکا. تو آپ نے اپنے سر میں اتنی بڑا ایک توق چڑھا لیا ہے ڈیٹ کا. تو اس کو میں پرسنلی آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ اوائڈ ڈیٹ ایٹ آل کاسٹ. جیسے اسلامکلی بھی یہ چیز ہے کہ کوشش کریں ربا کے پاس نہ آ جائیں. جو کوشش کریں گے وہ چیز کریں جو ود ان یور مینس یو کین افورڈ. تو دیٹس بیسکلی دا پرنسپل کہ آپ نے وہ چیز نہیں کرنی. اور اوور آل ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ نے ایکسپینسز اور اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹریٹ کریں. اپنے ایکسپینسز کو اتنا کریں منیمائز کریں کہ 80% یا 70% آف جو سیلری میں وہ مینیج ہو سکیں. دوسری کوشش کریں کہ آپ اپنی انکم بڑھائیں. اگر 1,00,000 ہے تو اپنی اسکل سیٹ بڑھائیں 1.5 لاکھ پہ لے کے جائیں. اکثر لوگ نا یہاں اسٹرگل کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی. چل یار میں اس میں ہاتھ ڈال کے 2-4 پیسے بنانے کی کوشش کرتا ہوں. میں رینٹ پہ گاڑی لے کے لوگ لیز کر کے دیتے ہیں کسی کمپنی میں, لیکن اس کے ہیڈ ٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے اے آئی کی بات کی تو اٹس اے لائف چینجنگ اپرچونیٹی, کیونکہ بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں سمجھتے کہ اے آئی کیا چیز ہے. تو آپ ٹھیک ٹھاک لوگوں کو بیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کمپنی میں اے آئی یوز کر رہے ہیں اور آپ کے جو 4 اور پیئرز ہیں وہ نہیں کر رہے تو آپ کی کوالٹی ان سے 10x ہو جائے گی, بیٹر ہوگی. زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور آپ کی قدر کی جائے گی, ان کی قدر نہیں کی جائے گی. اور لرننگ اتنی آسان ہے, آن لائن سارا کچھ ملتا ہے آپ کو, یوٹیوب پہ اتنا مٹیریل پڑا ہوا ہے. سو بینک آپ کو کس طرح ٹریپ کرتا ہے جب آپ بینک سے گاڑی لیتے ہیں پاکستان میں؟ بینک کو آپ کو ٹریپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ یو آر ولنریبل, کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا ہوا بیسک پرنسپلس. ٹھیک ہے. 2 بکس آئی ہائیلی ریکمینڈ. ایک ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, جو ہر بندے کو سمجھ بھی آتی ہے. وہ ایک بیسک لینگویج میں کتاب ہے جو یہ سمجھاتی ہے, جیسے میں نے کو بتایا کہ جو اینی تھنگ دیٹ پٹس منی ان یور پاکٹ از این ایسٹ اینڈ اینی تھنگ دیٹ ٹیکس منی آؤٹ آف یور پاکٹ از لائبلٹی. یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں اس نے بڑا ایزیلی آسان زبان میں سمجھایا ہوا ہے. دوسری وچ از مور امپورٹنٹ اینڈ وچ آئی پرسنلی ون آف مائی فیوریٹ بکس از آن فائنینس, پرسنل فائنینس, از سائیکالوجی آف منی. اوکے, تھوڑا سا بتائیں. مورگن ہاؤزل ایک رائٹر ہے, آتھر ہے, اس کی بک ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ہی اپنے لنکڈن پہ بھی اس کی ایک دوبارہ اس کو پڑھا 2 سال بعد, تو مجھے اور زیادہ مزے کی لگی وہ ویکینڈ پہ, اور میں نے شیئر کیا ان 3 کی انسائٹس. اس میں جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ نمبر 1 سروائیول. سروائیول کیا ہے کہ آپ نے انویسٹنگ کرنی ہے نا تو آپ نے پیسہ لوز نہیں کرنا. اوکے. اور یہ نمبر 1 پرنسپل ہے. نمبر 2 پرنسپل ہے ڈو ناٹ فارگیٹ دا پرنسپل نمبر 1, ڈونٹ لوز منی. یہ وارن بفیٹ بھی یہی کہتا ہے. سروائیول یہ ہے کہ مارکیٹ جیسے بھی ہوگی, میں اگر آپ سروائیو کر گئے نا, اگر آپ سڑک پہ نہیں آئے, آپ سروائیو کر گئے, مطلب آپ نے لٹرلی جو فائنینشیل کرنچ ہوتا ہے نا, جیسے کیپٹلزم ہے تو امریکہ میں اور یورپ میں اس کا زیادہ ہارڈ لائن اپروچ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس فرارز تھیں, جو انویسٹمنٹ بینکرز تھے, وہ جب کرنچ آیا نا 2008 کا, تو انہوں نے نیو یارک مینہٹن کی چھتوں سے بلڈنگ کی چڑھ کے خودکشیاں کی, کیونکہ ان کے فراریوں کے پاس قسطوں بھی تھیں, ان کے پیسے نہیں تھے اس کے انسٹالمنٹس دینے کے. دے جسٹ تھاٹ دیٹ دیئر لائف از اوور فار دیم, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اب اس کے بعد چل نہیں سکتے. سڑک پہ آ گئے لوگوں کے گھروں, پیپل بیکیم دے وینٹ ان ٹو روڈ کے اوپر چلے گئے, کیونکہ وہ اپنے مورگیج کی ہاؤسز کی پیمنٹس نہیں ادا کر پائے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تھوڑا سیف ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ سود کا نظام اتنا نہیں ہے پاکستان میں, تو ہم لوگ زیادہ مورگیج پہ گھر نہیں لیے ہوتے. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سروائیول از امپورٹنٹ, کہ اگر آپ نے مارکیٹ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا, سب سے پہلے آپ نے فائنینشلی سروائیو کرنا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے جو بہت سپر لوکریٹو ہے لیکن وہ ایسی ہے جس میں رسک بہت زیادہ ہے, اس میں نہ پڑیں. ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ, تاکہ ایٹ لیسٹ سروائیو تو کرو. مطلب ایسے بزنس ڈیل میں جس میں آپ کے گھر سے آپ کے سر سے چھت اڑ جائے. ہاں, یو ول گیٹ وائپڈ آؤٹ. دیر آر, ڈو یو نو, اگر میں 2 پارٹنر کا بتایا آپ کو, وارن بفیٹ کا ایک اور پارٹنر بھی تھا, اس کا نام ہے چارلی منگر. اوکے, امیزنگ ہے, دونوں بوتھ آر ٹوگیدر. چارلی منگر کی میرا لاسٹ ایئر 1-2 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. وہ بریلینٹ انویسٹر تھا وہ بھی. تیسرا بھی ان کا ایک پارٹنر ہے جس کا کسی کو نہیں پتا, تو وہ میں نے اس میں مجھے بھی اس کے بک سے پتا چلا کہ ہی واز سم ون ہو واز ان اے ہری ٹو بیکم ویلدی,
یہ لوگ آرام آرام سے چل رہے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتا ہے کہ وی ول بیکم انسینلی رچ بٹ ان لائک 40 years. ابھی نہیں, جس طرح چل رہے تھے کمپاؤنڈنگ کے تھرو. یہ کہتے ہیں ہمیں شورٹی تھی, ہم آرام آرام سے چل رہے تھے. اس کو جلدی تھی, اس نے چھکے لگانے کی کوشش کی تو چھکے لگانے میں 0 پہ آؤٹ ہو گیا. تو وہ 3 Idiots میں وہ تیسرا بندہ تھا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو نمبر 1 سروائول ہے. نمبر 2 یہ چیز ہے کہ آپ نے جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اور کیا کیا باتیں تھیں یار, ایک تو سروائول ہی تھی. دوسری چیز ہے کہ جو گاڑی ہے نا, گاڑی ابھی گاڑی کی آپ نے بات کی نا قسط پہ لینے کی, تو ایک ہوتا ہے کہ ہم چیزیں لیتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, گیجٹس, گاڑیاں, رائٹ, کہ لوگ ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمارے سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کسی اچھی گاڑی میں, فلیشی سی گاڑی میں, BMW میں یا آڈی نہیں لیا, ایٹرون لیا, آپ بیٹھے میں آپ سمجھ رہے یار یہ میری طرف دیکھ رہا ہے, واو, وہ آپ سے امپریس نہیں ہو رہا, یہ آپ کی مائنڈ میں ہے کہ وہ آپ کی گاڑی دیکھ رہا ہے صرف. اینڈ جسٹ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیں مائنڈ میں اپنے. آپ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے, وہ آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا, آپ کی گاڑی کو دیکھ رہا ہے بس, ٹھیک ہے, اس کے لیے بڑی. تو ڈو ناٹ گو آن دا فیس ویلیو آف یہ جو کیچی یا گلوسی تھنگز ہوتی ہیں نا, ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. نمبر 3 چیز کہ جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں نا, ایلون مسک, چارلی منگر, وارن بفیٹ, اور بھی جو بھی آپ سمجھتے ہیں سکسیس سٹوریز, ڈو ناٹ گو فار 1% سکسیس سٹوری. فیس بک کا ہو گیا مارک زکربرگ, کیوں؟ کیونکہ ان کا, یا بل گیٹس, ان کا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا. دے ور لکی ایز ویل. ایک تو چلو اسمارٹ بھی تھے, بٹ to be at the right place at the right time is very important. To be lucky is very important. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اسی پاس پہ چلیں تو آپ بھی اتنے لکی ہوں. نہیں ہو سکتے. you cannot create Facebook because it's already there. Exactly. اس کے علاوہ بھی نا تھوڑا سا, so do not get super inspired or super impressed by personalities. Get inspired or try to find patterns of success. Patterns کو دیکھیں گے یار کون سی ایسی habits ہیں which will make you successful. The way you look at success. آپ کے لیے سکسیس اور ہوتی ہے, میرے لیے اور ہوتی ہے. سو یہ 3 چیزیں ہیں, میں زیادہ بور نہیں کروں گا آپ کو, لیکن وہ سائیکالوجی آف منی کا ایسنس, مطلب اس میں سے کچھ 3 کی سیٹ جو مجھے مائنڈ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں. بٹ آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ ٹو ریڈ اٹ. اگر ریڈ نہیں کریں تو وہ ویڈیو میں نے لنک ڈالا نا اس میں اپنے چینل پہ, تو لوگوں نے کہا یار انسائٹ شیئر کی, تو کہتے ہیں یار آپ اس کی ریکارڈنگ کر دیں, بک بنا دیں. بس ہم نے کر دی, لیکن آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے پلاٹ وغیرہ پراپرٹی لینے کے لیے ویئرڈ شیٹ میں, وہ دے گونا ہیٹ یو فار سیئنگ دیٹ کہ پیپل گیٹ امپریسڈ بائی دیٹ. I am not a typical real estate guy because if you see I have made many jumps. Electrical engineer from Nust who went into tech startup, جو پہلی جاب تھی, پھر ٹیلی کام میں چلے گئے الکٹل میں, پھر موبلنگ گئے, پھر پاکستان دوبارہ چھوڑا 2008 میں, پھر UK چلے گئے. I was a senior project manager at Vodafone and I was doing something جو Vodafone is a big company, telecom company. ہاں, solution architect جو ہوتا ہے نا, I was a senior solution architect. جیسے اونک کا نام سنا ہے آپ نے؟ اونک کا بالکل. تو اونک جو ہے نا اس طرح کے ہم لوگ MVNOs بناتے تھے. So I created the whole solution of MVNO over there. اور پھر میں نے ایز اے سینئر پروجیکٹ مینیجر اس کو پروجیکٹ کو ڈلیور بھی کیا. It was a multi-million pound project. And when I did that, اس کے بعد پاسپورٹ ملا, میں نے کہا چلو ہم اب جا کے اپنا کام کریں گے. پاسپورٹ لے لیا؟ یس. یہ پاسپورٹ سے کوئی فرق پڑتا ہے انسان کی زندگی پہ, کسی بڑے ملک کا پاسپورٹ لینے سے؟ I love traveling. تو میرا تو بس شوق تھا کہ آپ نے ایکسپوجر لینا ہے. کہاں کہاں گئے آپ؟ پتہ نہیں, کافی پھر ہیں, مطلب سو مینی ٹائمز. میری جاب بھی ایسی تھی کہ جب میں UK میں تھا تو آئی واز EMEA ریجن, تو یورپ, مڈل ایسٹ, ایشیا میں تھا میں پورا. ایک کمپنی تھی جو پہلے گیا, تو ایک کمپنی تھی جو اوریکل نے ایکوائر کر لی ہے, وہ IT کمپنی تھی, ٹیلی کام کمپنی تھی, تو آئی واز دیئر 3 years with them. Then I moved to Vodafone and I was with them for like 4-5 years. تو جو پہلی جاب تھی اس میں ٹریولنگ بہت زیادہ تھی, پورا یورپ, US, دبئی شبئی, نائجیریا تک گیا ہوں. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ پاسپورٹ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے. کچھ لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ جی میں اس کنٹری میں جاؤں اور مرکب جاؤں. آئی ایم ناٹ ون آف دیم. پاسپورٹ فار می از جسٹ این انیبلر. اٹ انیبلز می ٹو ٹریول وداؤٹ ویزا. مطلب ابھی میں بیگ اٹھاؤں اور میں چلا جاؤں گا, میری گاڑی میں میرا بیگ پڑا ہوا ہے, میں یہیں سے ایئرپورٹ جا سکتا ہوں. آئی کین فلائی. یہ ہم نہیں کر سکتے غریب لوگ. تو امپورٹنٹ چیز یہ, دس از جو آپ نے بات کی نا انویسٹمنٹ, یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو میں نے ٹائملی کر لی. اب کیا ہوتا ہے, اگر یہ میں نہ کرتا, میں نے کہیں بھی جانا ہوتا تو میرے گھنٹوں مل کے میرے کئی دن فارمس فل کرنے میں ویزا کے لگتے. تو لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے کہ دیٹ بیکمز آئی ہیٹ دیٹ پروسیس. اگر مجھے ویزا نہیں اب کرتے, اوپر سے ریجیکٹ بھی ہو جائے, اوپر سے پیسے بھی دو, ویزا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا. لائف بیکمز سو ڈیفیکلٹ وین یو ہیو ٹو گو تھرو دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین. تو یہ وہ انویسٹمنٹس پہ آتے ہیں نا, تو یہ ون آف دا اسمارٹیسٹ انویسٹمنٹس آئی میڈ از دیٹ آئی جسٹ کراس دیٹ بیریئر. تو یہ چیز ہے کہ
یہ چیزیں ہیں. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے نا سو آئی سیڈ کہ آئی میڈ سو مینی ٹرانزیکشنس. تو پھر میں نے جب یہ میرا تیسرا چوتھا ہے تخلیق ہم نے بنائی. What is تخلیق؟ اوکے. دا جرنی از لائک دس کہ میں نے پہلا جو 2015 میں پاکستان آ گیا نا وہ ایک ٹیک اسٹارٹ اپ تھا. کیونکہ آئی جسٹ تھاٹ کہ میں الیکٹرک انجینئر ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ بھی سارا یہ تو مجھے آئی ٹی کا ہی کرنا چاہیے. سو وی کریٹڈ سم تھنگ کالڈ ڈیل اسمیش. اٹ واز این آئی ٹی اسٹارٹ اپ سملر ٹو گو لوٹ لو. ایک ایپ تھی جو لوگوں کو ڈیلز اینڈ ڈسکاؤنٹس دیتی تھی ان کے بائنگ بیہیویئرس کو دیکھتے ہوئے. اس میں ہم اے آئی یوز کر رہے تھے, لیکن ان دنوں اے آئی نئی تھی, 2015 کی بات ہے. وی ریز فنڈنگ آف آلموسٹ $300,000 ایز ویل. پھر 2-3 سال ہم نے ٹکرے ماری, لوگوں کو کنونس کیا, ریٹیلرس کو, برانڈس کو, کہ یار یہ تمہیں ہم ویلیو دے رہے ہیں, تمہارا ریونیو انکریز کریں گے. کیونکہ لوگوں کو اگر انسائٹس ملیں گی کہ یار آپ کو یہ جوتا پسند ہے تو آپ کو اسپیشلی اس جوتے پہ 40% آف مل جائے اگر آپ اس شاپ پہ جائیں, اور آپ کو مجھے پتا ہو آپ کا کہ آپ اس طرح, تو میں ڈیل اسمیش تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دوں تو آپ لے لیں گے. تو اس کا میں نے ریونیو بڑھایا. تو وہ کہتے تھے یار نہیں, ہمیں ان کو میرا خیال ہے پرابلم زیادہ تھا ایف بی آر سے ان کی انٹیگریشن ہوتی تھی. وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے سسٹم میں انٹیگریٹ کرنا تھا, پھر ایف بی آر سے ان کو ڈر تھا کہ یار ٹیکسز کے ایشوز اینڈ آل دیٹ. اس میں مجھے نا آئی ہیڈ اپ دس بریک وال, اور ٹارگیٹ میں پاکستان کی مارکیٹ کو کر رہا تھا. تو میں نے پھر یہ سیکھا کہ آئی مسٹ ڈو سم تھنگ ان بزنس جو پیسہ بنا کے دے, کیونکہ سسٹینیبل بنانا ہے, چیریٹی تو رن نہیں کر رہا ہے. تو پھر ہم نے ایک اور کیا, جو میں نے ایک ٹریننگ کوچنگ کنسلٹنگ کمپنی بنائی لنڈن سے, وچ از کالڈ زیکوفائی. اس میں ہم جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی کنسلٹنگ دیتے تھے, ایجلٹی انیبل کرتے تھے آرگنائزیشن میں, کمپنی کو ایجائل بناتے تھے, زیادہ ایفیشینٹ بناتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے کلائنٹس ایرکسن, نوکیا یورپ میں بن گئے, ایسٹرازینیکا بھی گئے ہمارے کلائنٹس. اس طرح پاکستان میں جیز, ٹیرا ڈیٹا, ہبکو, لکی کور انڈسٹریز, ملٹیپل کمپنیز. مڈل ایسٹ میں PwC کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہو گئی تھی کہ وہ ہمارے سے ٹرینرز اینڈ کوچز لیتے تھے مڈل ایسٹ میں ورک شاپس اور انگیجمنٹس کروانے کے لیے. یہ 2020 تک چلا, 3 سال سپر بزی پورے یورپ میں. پھر کووڈ آیا نا تو ہر چیز رکی, کیونکہ فیس ٹو فیس ساری ہماری انٹرونشنس تھی. تو دین کیم تخلیق, کیونکہ آئی واز سٹنگ ایٹ ہوم, میری امی یہاں پہ ہوتی ہیں تو میں یہاں پہ آ گیا تھا اسلام آباد. تو میں نے کہا یار وٹ شوڈ آئی ڈو نیکسٹ. تو آئی جسٹ کریٹڈ اے کمپنی کالڈ تخلیق. میں نے کہا یار یہ کچھ کریٹ کرے گی. آئی واز ناٹ شیور وٹ ساؤنڈز لائک اے لیبورٹری اور سم تھنگ, ریسرچ رپورٹ کریشن کرے گی کوئی. بٹ دین آئی آلسو ڈیڈ سم تھنگ کہ میں نے اپنا گھر بنایا اسلام آباد میں. جب میں نے گھر بنایا نا تو مجھے ہٹ کیا کہ یہ تو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے جو میں ووڈافون میں کرتا تھا. تو دیٹ میرے اندر کا جو انٹرپرینور جاگا, اور اس نے کہا یار یہ چلو فٹ ہے, یہ 6 مہینے میں, ابھی گھر پورا نہیں بنا تھا. تو پہلے گھر میں رہنے کا ارادہ تھا, لیکن جیسے وہ کمپلیٹ ہوا اس سے پہلے میں اپنا ایک بڑا پروجیکٹ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا, جو کہ اب ہم نے الحمدللہ 3 سال کمپلیٹ کر لیا. اس کو لیجنڈ 46 کہتے ہیں. وہ ایک 7 اسٹوری بلڈنگ ہے. اوکے. اسلام آباد میں, یہ اسلام آباد میں یہ بیسکلی آپ جائیں نا واہ کی طرف, مارگلا روڈ بڑی اچھی بنی ہے, E11 D12 کے پیچھے سے, تو آپ F11 سے ہارڈلی 20-25 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. یہ نیا فیصل ہلز کے لاتی ہے جگہ, رائٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے پھر نا بنائے ہیں سروس ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں پروفیشنلز باہر سے بھی آگے ٹھہرتے ہیں, ابراڈ سے بھی, ادھر سے بھی اچھے لوگ آگے ٹھہرتے ہیں. سروس ڈپارٹمنٹ ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, یو جسٹ کم اینڈ ویل ٹیک کیئر آف یو. جو باہر ہم نے دیکھا اچھا ایکسپیرینس ہم دے رہے ہیں. پھر ہم نے کیفے ایک کول سا بنایا وہاں پہ, زبردست قسم کی کافی سب ملتا ہے وہاں پہ, زبردست قسم کے برگرز اینڈ آل دیٹ. اور پھر ہم نے فرسٹ فلور پہ ہمارے آفسز ہیں, پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو اینڈ آل. فائر سائڈ چیٹس ہوتی ہیں, کارپوریٹ لیڈرس کو میں بلاتا ہوں, سو آئی ڈو دیٹ ایز ویل. تو ہم نے نا ایک ایکو سسٹم بنا دیا جہاں پروفیشنل آ کے دے کم ہیئر, دے ٹاک ٹو ایچ ادر, دے گرو ٹوگیدر, دے کنیکٹ اینڈ دے گرو ٹوگیدر. دیٹ از ecosystem that personally I believe in. So I'm not that run of the mill real estate agent or real estate developer of Pakistan. میں ان لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں ہوں. You would never see me in gatherings of real estate developers. کیونکہ میرا نا ایک بڑا مشن اورینٹڈ, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. باقی سب لوگ نا ٹائم بہت زیادہ لگاتے ہیں, ٹائم ویسٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ملنا اس کو ملنا, یہ پارٹی وہ پارٹی. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم نے اپنا فوکسڈ کام کرنے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے ایک اسکردو میں ریزورٹ بھی بنائی ہے, اس کو بروک کہتے ہیں, BROQ. وہ بھی الحمدللہ اٹس رننگ ویری ویل. وہ کوئی 3 سال سے. تو وہاں پہ بھی اس طرح کی کارپوریٹ والی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آپ, یا ایکو سسٹم بنا؟ وہ تو یہ جو آپ کا لالی ووڈ سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو بالی ووڈ کہتے ہیں, لالی ووڈ جو یہاں گیا, جس میں ہمارے جو الحمدللہ ایکٹرز ہیں, جو ایکٹریس سم ہاؤ اٹ بیکیم فیمس امنگ دیم, کیونکہ لوکیشن بہت اچھی ہے. اٹ اوور سیز سرفرنگا ڈیزرٹ, وہ بڑا خوبصورت سا ایک ڈیزرٹ ہے. وہاں پہ یہ پاک ویز والے ریلی بھی کرواتے ہیں ہر سال. تو وہ اسٹرننگ لوکیشن ہے. تو یہ فواد خان بھی آگے ٹھہرے ہوئے ہیں, ہمایوں سعید آگے ٹھہرے ہوئے ہیں, صبا قمر ریسنٹلی گئی تھیں, وہاج کیپس آن گوئنگ دیئر. پیسفل سی جگہ ہے, ایسی جگہ ہے جہاں آپ سکون لینے جاتے ہیں, مطلب ہسل بسل سے. ہمیں انہوں نے پیسے نہیں دیے پروموشن کے لیے,
نہیں میں تو کھول کے بولتا ہوں, آئی ایم دا ماؤتھ پیس آف آل مائی کمپنیز. میں تو کھل کے نہیں تو جب ہم آئیں گے تو کیا ہمیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیں گے آپ؟ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے آپ چلنے والے میں. چلنے امپورٹنٹ چیز کہ ہم نا وی بلیو ان گیونگ امیزنگ ایکسپیرینس. Personally, I live life to have experience every day. نہیں ہونا چاہیے. I would like to invite you to Legend 46 جو ابھی یہاں پہ کریٹ کیا ہے, کیونکہ وہاں کا جو شیف ہے وہ وہی شیف ہے جو 3 سال سے بروک میں تھا, جو وہ اسکردو میں تھا. اس کو ہم یہاں لے کے آئے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم نے نا وہی لیول ہم کریٹ کر رہے ہیں. ابھی زہیر خالق صاحب آئے ہوئے تھے جو جائز کے میرے زمانے کے سی ای او تھے موبلنگ کے, تو ہی از اے ویری گڈ فرینڈ ناؤ. تو ان کی میری فائٹ اسٹارٹ چیٹ تھی جس دن 5G کا لائسنس اناؤنس ہوا نا, تو ان کے ساتھ 5G کے اوپر بات چیت کی, پھر لیڈرشپ, پھر موبلنگ کو انہوں نے 1 ملین سبسکرائبر سے 20 ملین پہ کیسے لے گئے سبسکرائبر سے, $1 بلین کمپنی کیسے بنایا. تو ہی ہیڈ ڈن دس. سو وہ اس طرح کی گپ شپ ہوتی ہے. پھر اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں دوست یاروں کو, تو وہ بھی کویشچنس کرتے ہیں. تو یہ 5G کا تھوڑا سا انسائٹ دیں. 5G کا مجھے تو لگ رہا ہے یہ 4G بہتر ہو جائے گا 5G کے آنے سے. پہلے 2G تھا, 3G آیا تو 4G آیا تو 3G بہتر ہو گیا. ایبسولوٹلی ایوولوشن ہے, آہستہ آہستہ چیزوں نے بہتری کی طرف جانا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کے لیے نا اسے کہتے ہیں ریل روڈس چاہیے ہوتی ہیں, یا روڈ ریلز ہوتا ہے یا ریلز چاہیے ہوتی ہیں. سو بیسکلی جس پہ ٹرین نے چلنا ہوتا ہے اسے ریل کہتے ہیں, رائٹ. تو جیسے اچھی گاڑی اگر دورانی ہے آپ نے BMW, تو آپ موٹر وے پہ اچھا روڈ چاہیے, اچھا روڈ, رائٹ. تو آپ کو 5G کے لیے آپ کو اچھا نیٹ ورک چاہیے. تو ابھی جو لائسنس وغیرہ ملے ہیں نا, یہ ایک اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے میرے نظر میں. اور جیسے ہی لائسنس ملے ہیں تو موبلنگ وغیرہ نے اپنی ورکنگ, جیز نے اپنی ورکنگ پہلے سے کی ہوئی تھی, تو انہوں نے فوری طور پہ ٹیسٹنگ پر بھی لیا F7 میں کافی اچھی ہائی اسپیڈ جو 5G کی اسپیڈ ہے. ایکسپیرینس کیا خود؟ نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے عامر ابراہیم کی میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے مینشن کیا تھا اپنے ٹویٹ میں کہیں کہ دے ہیو ٹیسٹڈ اٹ ان F7, سو جو ہائی اسپیڈز ہیں اس کی. تو میرے خیال میں گیم چینجر ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹل دیر آر پلیسز جہاں پہ سگنل ہی نہیں آتا, یا 4G میرے گاؤں میں نہیں آتا صحیح سگنل. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 4G for all is something which we should aim for, while we are also aiming for 5G in big cities. So یہ میم رائٹ تھی کہ 5G آنے کے بعد 4G ٹھیک ہو جائے گا. ہاں یہ کریکٹ تھی یہ میم. اچھا, سو ہم بات کریں گے ناسڈاق کی, جو آپ اس میں بھی کرتے ہیں. یس, US اسٹاکس میں کرتے ہیں. تو اس کا بتائیں تھوڑا سا, ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ دین دی PSX اینڈ آف کورس. دیکھیں ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں. آپ کو, میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. اچھا, ایک جگہ پہ کریں پھر کسی اور جگہ پہ کریں. اس طرح چیزیں ہیج ہوتی ہیں کہ اگر ایک طرف تباہی پھر گئی تو ادھر سے چیز بچ جائے گی. جیسے کچھ نہ کچھ آپ کو ایک ایسا پورٹ فولیو کریٹ کرنا چاہیے. جو میں نے بات کی تھی نا مورگن ہاؤزل کی اور وہ سائیکالوجی منی کی, اس میں سروائیول کا جو کانسیپٹ ہے اس کی ایک سروائیول لے کے کیسے آنا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو ملٹیپل اسٹاکس اور ملٹیپل ایسٹس ان یور پورٹ فولیو. تو آپ کی جو دماغ ہونا چاہیے نا, وہ پورٹ فولیو تھنکنگ والا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا میں, اگر میرے پاس ₹1,00,000 ہے نا, تو میں اس میں سے 30,000 اسٹاکس میں لگاؤں گا, یا 40% لگاؤں گا, یا 40,000 لگا دوں گا, اور میں 20-30,000 ریل اسٹیٹ میں لگاؤں گا. ویسے ریل اسٹیٹ میں اس میں آپ ریڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, ذرا ریل اسٹیٹ مہنگی ہوتی ہے. میں آپ کو سمبولیکلی بتا رہا ہوں لاکھ کی ایگزامپل سے, کہ 30,000 میں لگاؤں گا 30% ریل اسٹیٹ میں, 20% میں لگا لوں گا میوچل فنڈز میں تاکہ تھوڑا ہیجنگ ہو جائے, یا جو انڈیکس فنڈ ہوتا ہے, جیسے آپ نے بات کی ہے US کی, انڈیکس فنڈز وہاں پہ کافی زیادہ ہوتے ہیں, ان میں لگا دوں گا تو وہ ذرا اس کا رسک کم ہوتا ہے, رائٹ. اور چوتھا تھوڑا بہت میں 10% گولڈ رکھ لوں گا, اور اگر مجھے زیادہ پنگے لینے کا شوق ہے تو میں 5% سے 10% کرپٹو میں لگا دوں گا. دیٹ شوڈ بی دا وے اٹ شوڈ بی اسٹرکچرڈ. پھر پرسنلی آئی ایم ان اے پوزیشن, اور میرا جو آڈینس ہے یا میری جو ریزونیٹ کرتی ہے بات, وہ میری طرح کی جو ایکسپرٹس یا ڈوئل نیشنل ان کے ساتھ کرتی ہے زیادہ. دے آر ایبل ٹو سی کہ یار اس طرح کر کے, ٹھیک ہے. تو اس کیس میں ان کے پاس ایک فریڈم ہوتی ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے مشکل ہے کہ آپ US اسٹاکس میں لگا سکیں. آپ کا اس کنٹری میں بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اوکے. تو میرے پاس آپشن ہے کہ میرا چونکہ UK میں بینک اکاؤنٹ ہے, تو میں جو UK والے انویسٹمنٹس ہیں اسٹاکس کے تھرو, وہ ٹریڈنگ 212 ایک ایپ ہے, میں اس کے تھرو کر رہا ہوتا ہوں. اور وہ دیٹ از ہاؤ آئی ڈو اٹ. اب اس میں تھنکنگ سمجھ آ گئی آپ کو, ڈائیورسیفیکیشن, اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جیوگرافیکل ریڈنڈنسی. پاکستان میں تباہی پھر جائے, آئی ایم اسٹل سروائیونگ. اگر آپ کے اسٹاک مارکیٹ تباہ ہو جائے, آئی ایم اسٹل سروائیونگ. دیٹ ہیز ٹو بی دیز ڈفرنٹ لیئرز آف سروائیول. تو اس طرح ہوتا ہے جیوگرافیکل ریڈنڈنسی. یہ ہوتی ہے کہ ادھر بھی کریں ادھر بھی کریں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, اگر آپ کے پیسے ہی ₹10 ہیں, آپ اس میں ₹1 کی, پھر اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہے, پھر آپ اتنی
مزے کی گینز بھی نہیں لے سکتے اگر آپ چھوٹا چھوٹا کر کے ہر طرف پھیلا دیں گے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو جو یو ایس کا چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, اسٹرانگ بزنسز ہیں, کمپنیز ہیں, یو ایس میں بھی اسٹرانگ کمپنیز ہیں. ڈیفینس میں ان کی بہت اچھی کمپنیز, لیکن ہم ڈیفینس سائڈ پہ میں پرسنلی نہیں جاتا کیونکہ وہ پھر ڈیفینس ہمارے خلاف ہی انہوں نے ایران پہ دھماکے کرنے اور ہمارے مسلمانوں کے کنٹریز پہ آ کے انہوں نے تباہی پھیلانی ہے. پلانٹیر ایک کمپنی ہے جو بہت زیادہ ڈیفینس پہ فوکس ہے, تو آئی ڈونٹ انویسٹ ان پلانٹیر. اسی طرح وٹ آئی فوکس آن, آئی ہیو اے ٹرینڈ ٹورڈس ٹیک اسٹاکس. ہر وہ کمپنی جو ٹیک ہو, سوری ہر وہ کمپنی جو ٹیک ہو یا وہ ہر وہ کمپنی نہیں, لیکن اس میں سے بھی اسٹرانگ کمپنیز جیسے انویڈیا از اے کلاسک ایگزامپل, ملٹیپل تھاؤزنڈز آف ایکس آف گروتھ ان دا لاسٹ فیو ایئرس, جسٹ بیکاز کہ یہ سارا کا سارا جو اے آئی ایکو سسٹم ہے, جو اے آئی کا سارا انفراسٹرکچر ہے, وہ پاورڈ بائی انویڈیا ہے, جی پی یوز جو ہیں. اور دوسرا کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو جیسے آپ کی ایپل ہے. ایپل آپ کو پتہ ہے کتنا گرو کر رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں گے یار کس کی پروڈکٹس ہم یوز کر رہے ہیں, مجھے یہاں پہ بھی ایپل کا میک نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں, ہاں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی کہ یار جو پروڈکٹس ہم خود یوز کرتے ہیں نا, جیسے آئی فون ہوتا ہے یا سارا کچھ ہوتا ہے, فیل فری ٹو انویسٹ ان دیم بیکاز ان کے ایپل ڈویڈنڈس بھی اچھے دیتا ہے. اچھا پھر مائکروسافٹ ہے, مائکروسافٹ ہیز میڈ این امیزنگ کم بیک ود ستیا نڈیلا جو ان کا نیا سی ای او ہے. اور گوگل ہے انڈر سندر پچائی ہیز ڈن امیزنگ جاب. جو گوگل ہے اس میں چیلنجز آ گئے تھے, جیسے جب یہ گوگل اے آئی میں پیچھے رہ گیا تھا, لیکن گوگل نے پھر کم بیک کیا ہے جیمنائی کے ساتھ. جو لیٹسٹ اس کا ایل ایل ایم ہے وہ بڑا اسمارٹ ہے, نینو بنانا اور یہ سارا کچھ یہ لوگ لے کے آئے ہیں. تو گوگل از ڈوئنگ ریئلی ویل, اور گوگل کافی تیزی کے ساتھ اس کے مطلب ایک سال میں اس کا اسٹاک ڈبل ہوا ہے. یہ جسٹ امیجن کہ جو ان کے نمبرز جا رہے ہیں, ہیوج پروفٹس. اور امیزون ہے, اور اسی طرح یہ وہ ہیں جن کو میں بلو چپ کمپنیز کہتا ہوں یو ایس مارکیٹ کی. ایک براڈ کام ہے, دے آر آلسو اے آئی کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ کرتے ہیں. سو براڈ کام از آلسو گڈ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ریکمینڈ کروں گا, بیلنسڈ اور ایک بڑا ہی نا ایسا پورٹ فولیو بنانے کے لیے جو انڈسٹرکٹیبل ہو. اور پھر چھوٹے بہت پورشن آپ لگا دیں, تھوڑا سا گولڈ میں رکھ لیں, تھوڑا سا وہ اسے کہتے ہیں S&P 500. جیسے ہمارا KSE 100 ہے تو وہ S&P 500 ہے, وہ ایک انڈیکس فنڈ ہے. وہ پورا کا پورا لے لینا, تو اس میں ساری کمپنیوں کی تھوڑی جو ان کی پرفارمنس ہوگی, جیسے انڈیکس کی S&P 500 سوری KSE 100 کی ہم کو بتائیے کہ اوور دا ایئر 20% رہی ہے, تو اس کا بھی ریٹرن ایک اچھا ریٹرن ڈیسنٹ S&P 500 کا آ ہی جاتا ہے. اچھا, تو وہ آپ تھوڑا سا لے لیں, تو اس طرح آپ کا ہے نا ایک اچھا بیلنس پورٹ فولیو کریٹ ہو. دا گول شوڈ بی ٹو کریٹ اے پورٹ فولیو. صحیح. تو اگین بکس پہ آتے ہیں, آپ نے کچھ بکس مینشن بھی کی آلریڈی. کون سی ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 بکس ہوں گی جو آپ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو کہ وہ اچھا انویسٹر بننے سے پہلے یہ کتابیں وہ لازمی جو ہے نا پڑھیں؟ اچھا ہاں میڈم کرتے ہیں. یا شیور. تو اچھا بکس کی اگر بات کی جائے تو ایز آئی ٹولڈ یو کہ بینگ فوکسڈ آن انویسٹمنٹس اینڈ ہاؤ دس کین ہیلپ یو اچیو فائنینشیل فریڈم, تو اگر یہ آپ کا انٹرسٹ ہے تو آئی ہائیلی ریکمینڈ سائیکالوجی آف منی, ٹھیک ہے, بائی مورگن ہاؤزل. اچھا دوسری بک جو میں آپ کو ریکمینڈ اگر اف یو آر اسٹارٹنگ فرسٹ, پھر آپ کو اتنی ہیوی جو بک میں جو بیسک بک ہے نا وہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, ناٹ مائی فیوریٹ بٹ مائی فیوریٹ, ون آف مائی فیوریٹس یہ سائیکالوجی آف منی ہے. اچھا جیسے ہوتا ہے نا کہ پرائمری مڈل اور میٹرک یا او لیولس, تو تھرڈ ون جو پھر اوپر کی طرف آپ جائیں تو اس کے بعد آپ کو پڑھنی چاہیے انٹیلیجنٹ انویسٹر, اگر آپ نے ایک زبردست قسم کا انویسٹر بننا ہے. تو دیز آر مائی ٹاپ 3 ریکمنڈیشنز ان ٹرمز آف آپ سمجھیں کہ اس سائڈ کی انویسٹمنٹس اینڈ آل. اب اگر بات کریں, آئی آلسو ریڈ اے لاٹ اباؤٹ بایوگرافیز, جیسے اسٹیو جابس کی بایوگرافی ہے اینڈ ایلان مسک کی بایوگرافی ہیں, تو یو لرن اے لاٹ فرام دیز ایز ویل. تو ان کی بایوگرافیز بھی بہت اچھی ہیں. اسی طرح ایک بک ہے لیڈرشپ کے بارے میں, بیکاز مائی انٹرسٹ از آلسو لیڈرشپ. تو لیڈنگ بائی جو سر ایلیکس فرگوسن تھے, who was the manager of Manchester United. So during his era, Manchester United, I think they were champions for almost over 10 years. Ronaldo was discovered by him. David Beckham, اور یہ a league of outsmart, amazing players he brought. Okay. تو اس کی بک ہے,
اور اس کی جو بک ہے نا وہ بڑے مزے کی ہے کہ اس میں مائک مورٹز ایک سیکویا کیپٹل ہے جو وی سیز کی بھی ایک ہولی گریل ہے کہ سب سے اوپر کا اسٹرانگ وی سی ہے, بڑی بڑی ٹاپ جو کمپنیز میں انویسٹ کیا, اس کا مائک مورٹز اس کا آئی تھنک چیئرمین ہے, سی ای او ہے, اس نے اس کے ساتھ مل کے کو آتھر کی ہے وہ بک ایلیکس فرگوسن, سو اٹس کالڈ لیڈنگ. تو اس میں بڑی مزے مزے کی اسٹوریز ہیں, رونالڈو کی اسٹوری ہے اور اسٹوریز ہیں کہ کیسے کیسے ہم نے ان کو انگیج کیا, کیسے ایک بالکل تھکے ہوئے کلب سے ہم نے اس کو وننگ کلب بنا دیا. تھینک یو ویری مچ علی صاحب فار کمنگ ٹو مائی پوڈ کاسٹ, اور اتنا اچھا آپ نے انسائٹس دیں, اینڈ آئی لک فارورڈ سینگ یو اگین ان اندر ایپیسوڈ ان شاء اللہ بہت جلد. اور باقی اگر لوگوں نے آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہو کیسے کریں گے؟ یار they feel free to reach me. My website is Alishah reinvent.com because I help people reinvent themselves. اور سیکنڈلی LinkedIn پہ آئی ایم اویلیبل. باقی علی شاہ کو سرچ کر لیں, آپ یوٹیوب چینل علی شاہ رینوینٹ کے نام سے. آئی فوکس آن انویسٹمنٹس لیڈنگ ٹو فائنینشیل فریڈم اگین. سو دین آن آل اوور سوشل میڈیا آئی ہیو دا سیم. تخلیق ڈیولپرس کی بھی ویب سائٹ ہے. we'll put your channel link in the description so that people can see your content. Yeah, thank you very much Ali bhai. Yeah, بہت شکریہ. See you guys in the next one.